السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آج یہ ناول کی طرف چلتے ہیں۔ بے ہوشی سے نیم غنودگی میں آتے ہی اس کے منہ سے درد کی کرہا نکلی تھی۔ ابھی وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، پھر بھی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو خود کو اس نیم تاریک کمرے میں نرم و گداز بیڈ پر لیٹے پایا۔ لیٹے لیٹے ذرا گردن گھما کر آنکھیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرہ اور کمرے کا ماحول اس کے لیے اجنبی تھا۔ نظروں میں جتنی چیزیں آئی تھیں سبھی ناآشنا تھیں۔ نگاہیں گھماتے ہی اسے سامنے صوفے، اس کے آگے ٹیبل، بائیں طرف فریج اور دائیں طرف ایک دروازہ نظر آیا۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں گویا جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی۔ ڈرتے ہوئے ہولے سے گردن موڑی، جیسے بیڈ کے دوسری طرف دیکھنا چاہا ہو۔ بیڈ خالی تھا، جبکہ بستر پوری طرح شکن آلود تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح سر ہاتھوں میں لے کر پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ صوفے کے آگے رکھے گلاس ٹیبل پر مختلف قسم کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ کچھ سیدھی خالی کھڑی تھیں، کچھ الٹی سیدھی گری پڑی تھیں اور کچھ جو ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ ان میں سے کسی قسم کا مشروب بہہ کر زمین پر بچھے کارپٹ میں جذب ہو چکا تھا۔ بیڈ کے دوسری جانب ایک ڈریسنگ ٹیبل اور وارڈروب موجود تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر مختلف پرفیومز رکھے تھے۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح امڈنے لگے۔ ایک ہاتھ منہ پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے سر کو پکڑے وہ اپنی سسکیوں اور چیخوں کو دباتی بیڈ سے اتر کر آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے دونوں ہاتھوں سے گردن اور بازوؤں پر کچھ ٹٹولا۔ اسی انداز میں وہ مڑی، بیڈ پر نگاہیں دوڑائیں، مگر شاید اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح لڑکھڑاتی ہوئی نظریں گھما گھما کر سارے کمرے میں دیکھنے لگی۔ پھر ایک جگہ اس کی نظریں رک کر ساکت ہو گئیں۔ سسکیاں ہچکیاں رک چکی تھیں۔ وہ ہولے قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور ایک جگہ بیٹھ کر اس نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس کے بدن پر موجود کپڑوں کا ہم رنگ تھا۔ یقیناً یہ اس کا دوپٹہ ہی تھا۔ ہاتھوں میں لیے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اونچی آواز سے رونے لگی۔ روتے روتے دوپٹہ آنکھوں سے لگا چکی تھی اور ہچکیوں سسکیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دوسری دفعہ اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو اسی جگہ گرنے کے انداز میں لیٹے پایا۔ اس نے اٹھنے یا ہلنے کی کوشش نہیں کی۔ اب وہ اٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اٹھ بھی جاتی کہاں؟ اس دروازے کے پاس جو اس وقت اس کی نظروں کے سامنے تھا؟ نہیں، اس دروازے کے پار جانا تو شاید اب اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اگر اس دروازے سے نکل بھی جاتی، کس طرح سے تو کہاں جاتی؟ اس دنیا میں جہاں کے لوگ اب ہاتھوں میں پتھر لیے اس پر برسانے کے لیے اسے سنسار کرنے کے منتظر ہوں گے، یا پھر ایسے ہی کسی وحشی درندے کے وحشت کدے میں جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ اب تو سوچوں کا ایک رواں دواں سمندر تھا جس کے بہتے دھارے پر وہ خود کو ڈولتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتی تھی، اگر چاہتی بھی تو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ کسی غیر مرئی نقطے کو گھڑتے گھڑتے اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، پتری، میری عزت میرا وقار اور تیری عزت تیرا وقار تیرے ساتھ ہے۔ اسے تیرے حوالے کیا ہے میں نے۔ اب تو جا رہی ہے تو اسے ساتھ ہی لے کر آنا۔ آواز تھی یا کوئی کوڑا جو کسی بے رحم جلاد نے اس کے اعصاب پر دے مارا تھا۔ اف! بے اختیار اس کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی۔ کہاں تھی وہ عزت؟ کہاں تھا وہ وقار جو اس کے باپ نے بڑے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے حوالے کیا تھا؟ وہ تو عزت کے ساتھ ساتھ اور بھی نہ جانے کیا کیا گوا چکی تھی۔ دادا جان، آ کر دیکھو آپ کی پتری اپنی مرضی کے بغیر کہاں پڑی ہے۔ کہاں پڑی ہے کہ جہاں عزت، مان، وقار سب کچھ چھین لیا گیا آپ کی پتری سے۔ دادا آؤ۔ وہ ہولے سے اپنے دوپٹے پر ہاتھ پھیرتے بڑبڑاتی رہی۔ پھر ان آوازوں کے ساتھ منظر بھی واضح ہونے لگے۔ وہ ایک خوبصورت منکش دروازے کے آگے کب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کبھی رک جاتی، آگے بڑھتی، پھر رک جاتی اور انگلیاں مروڑتی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا، اس طرح کہ جیسے خود کو کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار کیا ہو۔ آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور روبدار آواز میں اجازت ملتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ آرام دہ کرسی پر بیٹھی شخصیت کو اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور ان سے کچھ فاصلے پر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور پھر سے انگلیاں مروڑنے لگی۔ دادا جان کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی ایک شفقت بھری مسکراہٹ ابھری، مگر یوں اس کا جھجکا ہوا انداز دیکھ کر بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر سمجھ کر مسکرا دیے۔ او پتری جان، کہو جو کہنے آئی ہو، مگر پہلے ادھر تو آؤ۔ آج تو دور ہی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ بلانے کے انداز میں اٹھایا اور اس وقت تک اٹھائے رکھا جب تک وہ قریب جا کر جھکی نہیں۔ وہ جھکی تو وہی ہاتھ کندھے پر رکھ کر تھپکی دی، پھر ماتھے پر بوسہ دیا اور قریب رکھی خوبصورت منکش کرسی پر بٹھا لیا۔ یہ ان کا خاص انداز تھا، ہمیشہ سے اس کے استقبال کا، اور ہر دفعہ ان کا یہ انداز اس کا حوصلہ بڑھا دیتا تھا۔
इस दफ़ा भी उसे कुछ हौसला हुआ और बैठते ही बोली, दादा जान फिर आपने क्या सोचा? उसने पूछा तो उन्होंने भवें उचकाकर उसे देखा और बोले, किस बारे में? दादा जान वो जो मैंने आपसे रात में बात की थी। वो बोली तो उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। हाँ हाँ पुत्री जान, बिल्कुल सोचा, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि शेर अफगन शाह से बात करके इस दफ़ा तुम्हारी शादी कर देते। उन्होंने संजीदगी से बात की। इनकी बात पर उसका सर झुक गया। कुछ लम्हे वो कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि अपने बाप के मुंह से अपनी शादी का जिक्र गैर मुतवक्को था और फिर फितरी हया आड़े आ गई थी। शेर अफगन शाह जवार के दरीना दोस्त बल्कि लंगोटिया यार थे। दोस्ती ऐसी पक्की थी कि दो मुख्तलिफ गाँव के हाकिम होने के बावजूद कभी रवायती चपकलश आड़े नहीं आई थी। इसी दोस्ती के बलबूते पर जवार शाह ने अपनी इकलौती औलाद सबा जवार का रिश्ता शेर अफगन शाह के सबसे छोटे बेटे शाहजार के साथ इनके बचपन में ही तय कर रखा था और उसका इल्म इनके बच्चों को भी बखूबी था। शाहजार सबा के ख्यालों में रहने वाला हुमा वक्त का साथी था। हालांकि शाहजार या सबा ने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन सबा खुद को वालिदैन के फैसले और अपने दिल की मर्जी का पाबंद समझती थी। जवार शाह खामोशी से उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखते रहे। वो इस वक्त सबा की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते थे कि इनके मुंह से ये बात उसके लिए गैर मुतवक्को है, क्योंकि वो बाप थे ना कि माँ। फिर खुद ही उसे मुखातिब करके बोले, हालांकि मैं जानता हूँ मैं बेटी का बाप, मैं शेर अफगन को ये कहते हुए अच्छा नहीं लगूंगा कि आकर मेरी बेटी रुखसत करवा लो। तो दादा अभी कुछ और इंतज़ार करने, सिर्फ इस वक्त तक जब तक वो खुद आपसे बात नहीं करते। मैं कोई प्रोफेशनल लाइन सेलेक्ट नहीं कर रही, स्टडी के लिए सिर्फ MA इस्लामियात दादा जान, और अगर इस दौरान उन्होंने बात की तो आप थोड़ी मोहलत मांग लीजिएगा। वो निगाहें झुकाए ही बोली। मौजू ऐसा था कि वो पुरजोश तरीके से दलीलें नहीं दे सकती थी, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ज़रूरी नहीं है ना, यहीं रहकर कर लो। उन्होंने एक और हल पेश किया। दादा जान उसने खफगी से देखा, मैंने सारी तफसील बताई थी आपको। अच्छा चलो मान लिया, लेकिन फिर रिहाइश का क्या होगा? मैंने उसका हल भी बताया था आपको कि हॉस्टल ज्वाइन करूँगी। देखो बेटा, आज तक हमारे ख़ानदान में कोई भी लड़की इस तरह तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटियों में नहीं गई। हाँ, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारा शौक़ पूरा करूँगा, लेकिन रिहाइश के लिए एक और हल है मेरे पास। वो क्या दादा? तुम्हारी फूफो जान के बेटे तुम्हारे शहरयार लाला वहीं लाहौर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, उनके यहाँ रह लेना। और तुम्हारी हॉस्टल वाली तजवीज़ पर शायद शेर अफगन को भी एतराज़ हो। दादा जान देखें प्लीज़ ना, मेरी ख्वाहिश है, और अभी इससे ताऊ जान शेर अफगन को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अभी तो शादी भी नहीं। वो जल्दी जल्दी बोलती एकदम खामोश हो गई और सर झुकाकर तेज़ी से उंगलियां मरोड़ने लगी। वो अपनी ही बात से खिफज़दा हो गई। कितने आराम से दादा जान से शादी की बात कर गई थी। दादा जान होले से मुस्कुरा दिए और बोले, मैं सोचूंगा। दादा प्लीज़, सोचना ही नहीं है। देखें दादा जान, मैं मुकम्मल यकसोई से पढ़ना चाहती हूँ। शहरयार लाला के यहाँ रही तो वही कोई घरेलू मसाइल या तर्ज ज़िंदगी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बरअक्स मैं हॉस्टल में किसी भी मसले से गैर जानिबदार होकर पढ़ाई कर सकूँगी। उसने इस दफ़ा बहुत पुरजोश होकर दलील दी थी, जिसे सुनकर दादा जान कुछ राज़ी हुए। एक तो तुम्हारी बी अम्मा को और तुम्हें बातें मनवाने के बहुत ढंग आते हैं, तो क्या दादा आप मान गए? उसने हैरत और खुशी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में घिर कर पूछा। इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? और दादा, यू आर माई ग्रेट फादर। थैंक यू दादा। उठकर उनके कदमों में बैठ गई और उनका हाथों में लेकर फरते जज्बात से मगलूब होकर बोली, हॉस्टल वो क्लासेस शुरू होने से 2 दिन पहले शिफ्ट हो गई थी। जो कमरा उसे रिहाइश के लिए मिला था उसमें वो अगले 15 दिन तक अकेली रही थी। 15वें दिन रात को तकरीबन 8 बजे जब वो 2 किताबें लिए बैठी थी तो एक लड़की दरवाज़ा नॉक करते अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने उलझन भरी हैरानगी से देखते हुए जवाब दिया, तो आप हैं वो जिनके बारे में वार्डन बात कर रही थी? वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से बोल रही थी। सबा कोई जवाब दिए बगैर बस हैरानगी से उसे देखती रही। वो जो जवाब देती भी तो क्या, अरे आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रही थी वार्डन मेरे बारे में? यही कि आप मेरे साथ मेरा कमरा शेयर करेंगी। वो आराम से बोली। आपका कमरा? सबा हैरानगी से बोली तो वो धीरे से हंसी और कहने लगी, जी हाँ मेरा कमरा, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं इसी कमरे में रह रही हूँ। हर साल मेरी रूममेट चेंज होती रही है और इस साल यकीनन आप ये कमरा मेरे साथ शेयर करेंगी। वो आगे बढ़ी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में थाम लिया और बोली, आपका तारुफ, मैं समरा हूँ और आप? मैं सबा जवार हूँ, मुख्तसरन सबा। बहुत प्यारा नाम है। वैसे ये नाम मेरी छोटी सिस्टर का भी है। वो सादगी से बोलती, सादगी और फैशन का मिला जुला तासर देती लड़की सबा को अच्छी लगी। समरा इंग्लिश डिपार्टमेंट की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। गुजरते वक्त के साथ इनकी दोस्ती पक्की होती चली गई। चूंकि इनके डिपार्टमेंट अलग अलग थे इसलिए वो यूनिवर्सिटी में बहुत कम मिला करती थी। अगर मुलाकात हो भी जाती तो वो हर जगह लाइब्रेरी हुआ करती थी। हॉस्टल आने के बाद सबा उसे और समरा से हर बात बताया करती। सबा की बातें ज़्यादातर पढ़ाई के ही हुआ करती थीं।
जबकि समरा की बातें उसके ग्रुप के दोस्तों और उसके बारे में, इनकी शरारतों के बारे में हुआ करती। सबा ने नोट किया था कि समरा की बातों पर ज़्यादातर जिक्र अली का हुआ करता था। समरा जब भी अली की बात कर रही होती तो सबा उसके अंदाज पर चौंकने पर मजबूर हो जाती। इसके हर अंदाज से अली के लिए पसंदगी झलकती थी। एक दिन उसने कह ही दिया। वो मुस्कुरा दी और बोली, सबा हम लोग पिछले 3 साल से इकट्ठे हैं और ये हमारे साथ का तीसरा साल है। फरिया, अस्मा, फारूक और शाह अली बहुत अच्छे दोस्त हैं, ना जाने कब से, लेकिन हाँ, मैं अली के लिए पसंदगी के जज्बात महसूस करती हूँ, लेकिन कभी मजाक में भी उससे कह नहीं पाई। उसके सामने तो बिल्कुल जुर्रत नहीं होती कि मैं उसे कह सकूं या इशारा ही दे सकूं कि मैं फरिया, अस्मा, फारूक से हटकर कुछ अलग तरह से तुम्हें पसंद करती हूँ। इसकी बात सुनकर सबा बोली, क्या अली के रवैये से कुछ महसूस किया? नहीं, वो अजीब सी शख्सियत का मालिक है, अपनी बात हमसे भी कभी शेयर नहीं करता। मुझसे ही नहीं, वो तो फरिया और अस्मा के अलावा फारूक तक के करीब नहीं है। उसके रूखे फीके रवैये का हाल ये है कि हमें आज तक ये पता नहीं चला कि वो रहता कहाँ है। हालांकि आए दिन हम लोग एक दूसरे को ट्रीट देते हैं, कभी घर में या कभी किसी होटल में। अली से इसके घर के बारे में पूछो तो कहता है, छोड़ो यार, मैं मिल जो लेता हूँ तुम लोगों से। हाँ, अलबत्ता इतना पता है वो अकेला रहता है। समरा चुप हुई तो सबा बोली, अजीब दोस्ती है भाई। इसकी बात पर समरा नहीं बोली। फारूक और अस्मा मंगेतर हैं, हम लोग इन्हें इतना तंग करते हैं और फारूक तो अस्मा को इतना तंग करता है कि बस मत पूछो। अली भी साथ देता है, मगर जब उसे कभी इस हवाले से बात भी करो तो इस तरह से टालता है कि हम बस सोचते रह जाते हैं। हो सकता है समरा वो किसी को पसंद करता हो, मगर उसकी ज़ात को शेयर करना उसे पसंद ना हो, यानी पॉजिटिव सा बंदा हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? बस मैं कह रही हूँ, मेरा दिल गवाही देता है कि वो अब तक तो किसी को पसंद नहीं करता। हाँ, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें इन लोगों से, बहुत जिक्र करती हूँ तुम्हारा। वो लोग तो बाकायदा तजस्सुस का शिकार हैं। मेरी रूममेट से मिलने के लिए कल लाइब्रेरी में मिलेंगे। तुम अपने पीरियड्स अटेंड करने के बाद हॉस्टल ना चली जाना, मैं वहीं ले आऊँगी इन्हें। वो रुकी और फिर दिलकशी से मुस्कुराती हुई बोली, फिर देखना अली को और बताना मेरे साथ कैसा लगेगा। ओहो, सबा के मानीखेज लंबी ओहो और हंसी पर समरा ने उससे तकिया खींच मारा और ख़ुद भी हंसने लगी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। समरा जा चुकी थी क्योंकि उसका पीरियड आज पहला होना था। वो तैयार होकर फारिग हुई थी। इसी वक्त उसके मोबाइल की बीप बजी। उसने आगे बढ़कर फ़ौरन फ़ोन रिसीव किया तो शहरयार लाला बोले। उन्होंने इसे बताया कि आज दादा जान दोपहर तक पहुंच रही हैं तुमसे मिलने। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, 1 बजे तक तुम भी चली जाना। तो वो खुश हो गई। खुद भी तो वो कितनी उदास हो गई थी उनसे। वो अपने पीरियड अटेंड करके फारिग हुई और डिपार्टमेंट से निकली तो उसे समरा ग्राउंड में नज़र आ गई, शायद अपने ग्रुप के साथ थी, क्योंकि 2 लड़कियाँ और एक लड़का उसके पास खड़े थे। उसे समरा की रात की बात याद आई तो वो इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वो करीब पहुंची तो सबको मुश्तरका सलाम किया। समरा मुतवज्जो हुई और बोली, अरे सबा तुम? हाँ मैं, और मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्टल। 1 बजे तक शहरयार लाला ड्राइवर भेजेंगे और मैं घर जाऊँगी। घर? अरे खैर तो है। फिर कुछ याद आने पर बोली, अच्छा पहले इनसे तो मिलो। ये है अस्मा। उसने तारुफ करवाया तो उसने हाथ बढ़ाकर मिलाया, और ये फरीहा और ये अली, जबकि फ़ारूक कैंटीन गया है और तुम लोग इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त और रूममेट सबा। फरीहा ने भी हाथ बढ़ाकर मिलाया तो वो अली का बढ़ा हुआ हाथ देखकर भी नज़रअंदाज कर गई, एक सरसरी सी नज़र भी ना डाली और दोबारा समरा की तरफ मुतवज्जो हुई। जब अली का चेहरा खिफ्त से सुर्ख पड़ गया। ओके समरा, मैं चलती हूँ, कब तक आओगी? देखो कब तक आती हूँ, वैसे कोशिश करूँगी जिस दिन दादा जान वापस आ गए इसी दिन आ जाऊँगी। उसने बात ख़त्म करके समरा की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर सबको मुश्तरका अल्लाह हाफिज़ कहते पलट गई, जबकि उसके स्कार्फ में से नजर आती लंबी ढकी चुटिया का ताकुब अली के भींचे चेहरे पर सजी खूबसूरत आंखों ने दूर तक किया था। इस वक्त उसकी आंखों में नज़रअंदाज कर दिए जाने की उलझन और बरहमी वाज़ेह थी कि ये पहला तजुर्बा था कि कोई उसे नज़रअंदाज कर दे। 4 दिन बाद वो जब हॉस्टल आई तो शाम गहरे साई की लपेट में आकर रपोश होने के दर पे थी। वो कमरे के पास पहुंचकर उसे लॉक देखकर हैरान हुई कि इस वक्त कमरे का लॉक होना समरा की गैर मौजूदगी की अलामत था। अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और सामान एक तरफ रखकर बिस्तर पर गिर गई। गुजरे 4 दिन याद करके मुस्कुराती रही। थोड़ी देर लेटने के बाद नहाकर फ्रेश हुई, कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनाई और बिस्किट के साथ नोश करने लगी। फिर ख्याल आने पर उठी, अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला और समरा का नंबर पुश कर दी। दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी। चंद लम्हों बाद कॉल रिसीव किए जाने पर मुस्कुराकर सलाम किया तो जवाब में समरा तकरीबन उछल पड़ी। अरे सबा तुम? सबा का नाम लिए जाने पर समरा के साथ बैठे अली ने ठटक कर समरा को देखा। हाँ मैं, कहाँ हो तुम इस वक्त? सबा इस्तेफामिया लहजे में बोली। मेरी छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन कहाँ लगा दिए, कहाँ हो? मैं तो हॉस्टल में हूँ। हॉस्टल में? अरे वाह, शुक्र है खुदा का, मैं तो बोर हो गई थी। अच्छा तुम बताओ ना कहाँ हो? हम लोग तो आउटिंग पर हैं, आज संडे है ना? अरे आज संडे है
مجھے تو بالکل یاد نہیں۔ جی ہاں صبا بیوی، آج سنڈے ہی ہے۔ اچھا تو تم کس کے ساتھ آؤٹنگ پر ہو؟ ہم لوگوں کا گروپ، اسما، فریہ اور فاروق اور شاہ علی ہے نا؟ صبا نے اس کی بات کاٹی۔ علی نے چونک کر سمرا کو دیکھا۔ اس نے سب کے نام لیے مگر اس کا نہیں۔ یہ بات اس نے اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کی وجہ سے خصوصاً نوٹ کی تھی۔ پھر حیران ہو کر سمرا کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھے تھے جو دوسری طرف کی بات سننے کا رد عمل تھا۔ سمرا کھلکھلائی تو وہ چونک گیا۔ سمرا کہہ رہی تھی، ہاں بس اب ہم لوگ نکلنے والے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی، تم ریلیکس کرو، بہت سی باتیں ہوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا اور علی کی طرف متوجہ ہو کر صبا کی باتیں کرنے لگی، جبکہ علی مکمل دلچسپی کے ساتھ سننے لگا کہ یہ موضوع پچھلے ان چند دنوں میں بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ حالانکہ وہ جب بھی سوچتا یا اسے اچانک یاد آ جاتا کہ وہ بری طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا تو نئے سرے سے کھول اٹھتا۔ اس کا پاؤں کسی چیز میں الجھا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 لڑکے لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا ہاتھ پیچھے کی طرف دور تک پھیلائے، ہاتھ پر وزن ڈالے نیم دراز تھا۔ اس کی نظریں چونکہ سیڑھیوں سے ذرا ہٹ کر لائبریری کے دروازے پر تھیں اس لیے دھیان نیچے نہیں کیا۔ وہ کوریڈور میں چلتی ہوئی لائبریری کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے برہمی سے اس لڑکے کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھنے لگی، مگر وہ لڑکا ایک جست میں اس کے برابر اس کے سامنے تھا۔ ہیلو صبا، اس نے بے تکلفی سے مخاطب کیا تو وہ کھڑی ہو کر سخت الجھن بھری حیرانگی سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ ماتھے پر کئی سلوٹیں پڑ گئیں۔ آپ؟ اس کا انداز سوالیہ جبکہ لہجہ الجھن آمیز تھا۔ ارے مجھے نہیں پہچانا، میں علی، شاہ علی، سمرا کا کلاس فیلو۔ اوہ آئی سی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں شناسائی چمکی اور اگلے ہی لمحے اس نے قدم بڑھا دیے۔ ارے اسے قدم بڑھاتے دیکھ وہ پھر سے اس کے آگے آ گیا۔ بات تو سنیں، وہ بولا تو اس نے جواب دیا، مجھے جلدی ہے، قطعی لہجے میں کہتے وہ بڑھ گئی، پھر مڑ کر بولی، راستوں میں دھیان سے بیٹھا کریں کہ یہ گزرگاہ تو نہیں، اور دوسرے لمحے وہ لائبریری کے دروازے میں غائب ہو چکی تھی۔ علی دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ کوئی دوستانہ انداز میں دیا گیا مخلصانہ مشورہ نہیں تھا، بلکہ اجنبی اور سپاٹ انداز میں تنبیہ کی گئی تھی، یعنی وہ ایک دفعہ پھر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ یہ محسوس ہوتے ہی اس کے اندر شدید غصے اور چڑ نے سر اٹھایا اور وہ ایک ہاتھ کا مکہ دوسرے ہاتھ پر مار کر رہ گیا۔ پھر ایسا اکثر ہونے لگا، وہ اسے جہاں نظر آتی وہ دانستہ قریب آ جاتا اور ہاتھ آگے بڑھا دیتا، اور ایک پل میں غصے کی شدت سے سرخ پڑ جانے والا صبا کا چہرہ اسے مزہ دینے لگا، حالانکہ وہ بیشتر دفعہ اس سے بے عزتی کروا چکا تھا۔ زیادہ تر وہ اسے لائبریری میں یا اس کی سیڑھیوں پر تنگ کرتا تھا، کبھی چلتے ہوئے راستے میں کھڑا ہو کر، کبھی جو وہ اگر لان میں بیٹھی پڑ رہی ہوتی تو آ کر ایسی بے تکلفی سے مخاطب کرتا کہ وہ سر تاپا جل بجھ جاتی۔ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی، جس سے وہ مزید چڑ جاتا تھا، اکڑ جاتا۔ ایک دفعہ تو صبا کے صبر کی حد جواب دے گئی۔ وہ لان میں بیٹھی درخت سے ٹیک لگائے اسلامک ہسٹری اسٹڈی کر رہی تھی جب وہ دھوپ سے اس کے قریب آ کر بیٹھا اور بولا، ہائے صبا، کیسی ہو؟ اس نے سر اٹھایا اور ایک سرد سی نگاہ ڈال کر جھکا لیا۔ جھکے سر سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا تو پھر سر اٹھا کر سخت لہجے میں بولی، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں، قسم لے لو، وہ صرف تمہیں۔ وہ کندھے اچکا کر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو صبا کے تلووں سے لگی سر پہ بجھی۔ اس نے کتابیں سمیٹیں اور کھڑی ہونے لگی جب علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے بٹھایا اور کہنے لگا، یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تو ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور تلخ ہو کر بولی، اٹھو۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے شانے اچکائے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ۔ اس کا انداز جارحانہ اور نگاہوں میں سخت تنبیہ تھی۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ وہ غرائی، سنا نہیں، میں تم سے کہہ رہی ہوں اٹھو یہاں سے۔ اس نے تم پر زور دیا، نہیں اٹھتا، کر لو جو کرنا ہے، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جھک کر اپنی کتابیں اٹھائیں اور سیدھی کھڑی ہو کر بولی، آئندہ اگر مجھے ایسے بےہودہ الفاظ سے مخاطب کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کوئی گھٹیا قسم کی تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں جسے تم اس قدر بے تکلفی سے اپنا یارانہ جتاتے ہو۔ آئندہ میرا راستہ مت روکنا، سمجھے؟ اور کہہ کر ایک جھٹکے سے مڑ گئی۔ علی اپنی جگہ پر بیٹھا بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو گیا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑ گیا، تم سے بھی اپنا آپ نام منوایا تو میرا نام نہیں، صبا ڈیئر۔ کئی دن گزر گئے، وہ اس کے سامنے نہیں آیا تو اس نے شکر کا سانس لیا، لیکن برا ہو اس خیال کا کہ وہ سوچ بیٹھی تھی کہ وہ سدھر گیا ہے۔ اسی دن بری طرح غلط ثابت ہوا۔ اسے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی جو پیریڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے سبمٹ کروانا بے حد ضروری تھی، اس لیے وہ پیریڈ آف ہوتے ہی ڈپارٹمنٹ سے نکل آئی اور گراؤنڈ میں بنی روش پر چلتی ہوئی ڈپارٹمنٹ آف ہیڈ آفیسز کی طرف بڑھ گئی۔ پریویس کے اسٹوڈنٹ کی شاید کوئی پارٹی تھی جو ان کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے گراؤنڈ میں کافی رش اور ہلا گلا جاری تھا، اس لیے اسے وہاں سے گزرنے میں ذرا دقت ہوئی، اور یہ دقت اس وقت خوف میں بدلی جب اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر اس کی راہ میں رک گیا۔
वो ठटक कर रुक गई। वो लड़का मुकम्मल ओछेपन से बोला, हाय स्वीटी, प्रीटी डियर। लड़का दिखने में तो खासा मुहज्जब लगता था, लेकिन उसके ओछे अल्फाज उसे भुना कर रख गए। कोई तकलीफ हुई है? वो तल्ख होकर बोली। अरे वाह यार, क्या अंदाज है, वैसे तकलीफ अब शुरू हो रही है। वो कमीनगी से एक आंख मारता उसकी तरफ झुका और मानी खेज अंदाज में बोला। वो बितक कर पीछे हटी थी। झुंझलाहट के साथ अब उसकी आंखों में हरासानी भी दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस वक्त वो पजल नहीं होना चाहती थी। उसने साइड से होकर गुजरना चाहा तो वो फिर राह में आ गया। रास्ता छोड़ो मेरा। वो तकरीबन घबराई। ओहो, सबा ने उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ते देखा था, लेकिन उसी वक्त वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हुई। किसी ने उसका नाम पुकारा था। उसने मुड़कर देखा। अली उसकी पुश्त पर खड़ा उससे मुखातिब था। अरे सबा, तुम यहाँ हो और हम लोग कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो बात सबा से कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें उस लड़के पर थीं जो बौखलाकर एक तरफ चला गया। सबा अली को देखकर नए सिरे से कुड़कर रह गई, लेकिन उसने शुक्र किया कि वो लड़का रास्ते से हट गया था। वो माथे पर शिकने डाले आगे बढ़ी तो अली उसके हम कदम हो गया। क्या परेशानी थी? गोया वो उसकी मदद के लिए आया था। क्या कह रहा था वो रुकी और एक नज़र उसकी तरफ देखकर नहायत कड़वे लहजे में बोली, कुछ तुम्हारी ही जुबान बोल रहा था। मेरी जुबान? क्या मतलब? वो झुल्लाया। वो भी मर्द ही था तुम जैसा, तुमसे मुख्तलिफ कैसे हो सकता था? कुछ तुम्हारी तरह की ही आशनाई जता रहा था, उबाश फिक्रे बोलकर। इसका अंदाज हनूस तल्ख था। ओह, तो ये सरासर इल्ज़ाम है सबा, इट्स नॉट फेयर, उसने दोस्ताना से अंदाज में कहा। वो चलते चलते फिर एकदम रुक गई और बोली, मिस्टर अली, आप ये मत समझो कि वो लड़का आपको बेतकल्लुफ़ी का सिग्नल दे गया है, और मेरा ख्याल है कि मैंने तंबीह की थी आपको अच्छी खासी कि तुम मुझे नज़र मत आना, और तुम फिर वही बकवास करने मेरे सर पर आ पहुँचे हो। वो गुस्से में एकदम आप से तुम तक आई थी। वो खामोश खड़ा मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता रहा। इस वक्त उसका पुरजलाल और तनाफुर भरा अंदाज बुरा नहीं लगा था। वो चिड़ा नहीं, उसे गुस्सा नहीं आया। उसके बरअक्स वो बहुत खूबसूरत लगी थी, सादा सी, किसी फैशन से मबरा, सुथरे ख्यालात से मुज़य्यन सोच की मालिक पाकीज़ा सी सबा उसे अपनी तरफ नरम गरम सी नज़रों से देखता पाकर एकदम से गड़बड़ा गई और जल्दी से आगे बढ़ गई। अली उसे देखता रहा दूर तक, जबकि सबा की आंखों में आंसू आ गए कि कदम कदम पर काले भेड़िए मुंह खुले खड़े थे। उसे इस लड़के की गुफ्तगू याद आई तो नए सिरे से गुस्से ने लपेट लिया। जी चाहा वो सामने हो तो खींच कर एक करारा सा थप्पड़ लगाए कि इसे क्या इसकी अगली पिछली नस्लें याद आ जाएं। उसके बाद उसकी रूटीन पुरसुकून हो गई थी। यूनिवर्सिटी आते हुए इसे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अली उसे तंग नहीं करता था, और तो और अब तो वो उसे कई दिनों से नज़र भी नहीं आया था। उस पर वो अपने रब को तहे दिल से शुक्रगुजार होती थी। उस दिन वो अपने लास्ट पीरियड लेकर निकली तो लाइब्रेरी की जानिब जाने के बजाय लॉन में आ गई। इधर उधर देखा तो एक जगह अस्मा, फ्रिया और समरा नजर आईं। बहुत दिन हो गए थे वो उनसे नहीं मिली थी, बवजह अली की। वो तो उसे जहाँ देखता वहीं शुरू हो जाया करता, और वो समरा के सामने तमाशा लगवा कर उसकी नज़रों में मिसक्रिएट नहीं होना चाहती थी। सो इन तीनों को अकेला पाकर तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ गई। हस्ब तबक्को इन्होंने भी शिकवा किया। वो काफ़ी देर इनके साथ बैठी रही कि अचानक उसे सामने से अली और फारूक आते दिखाई दिए। उसने देखा तो उसी वक्त अली की नज़र भी उस पर पड़ी। अली के चेहरे पर फैलाने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसने झट नज़रें चुराकर चेहरा झुका लिया। वो समझ नहीं सकी वो उसे देखकर मुस्कुराया था या फारूक की किसी बात पर। वो एक नज़र में ही जान गई थी। फारूक मुकम्मल जोशो खरोश से बातें करता हुआ आ रहा था। सबा की जान पर बन आई। इसका जी चाहा वो उठकर भाग जाए, लेकिन वो इस तरह से उठकर जा भी तो नहीं सकती थी। लेकिन दिल धक धक की दुहाई दे रहा था, चली चल यहाँ से। अली का क्या भरोसा, इसकी ज़ुबान को तो नहीं पकड़ा जा सकता ना। अगर उसने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी तो समरा क्या ख्याल करेगी उसके बारे में, कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी। वो सोचों में गुम थी कि वो लोग करीब आकर बैठ गए। वो चौंक गई, लेकिन नज़रें उठाने की हिम्मत ना कर सकी। धड़का सा लग गया था कि अली अब कुछ बोला कि तब कुछ बोला, मगर शुक्र था उसने कोई फजूल गोई नहीं की। लेकिन सर झुकाए हुए भी उसने अली की पूरी तरह तवज्जो अपनी तरफ मबजूल महसूस की थी कि इसकी गरम निगाहों की तपिश से उसके चेहरे के नकुश जलने लगे थे। कुछ देर गुजरी तो हिम्मत करके उठी और एक्सक्यूज़ करती वहाँ से चली गई, लेकिन दूर तक उसने अपनी पुश्त पर टिकटिकी बांधे जमी निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस किया और वो जल भुन गई। अली उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत महसूस होता। अब वो पहले की तरह समरा से भी घुल मिल कर बात नहीं करती थी। समरा की बातों में ज़्यादातर जिक्र अली का होता और उसे इस जिक्र से जितनी चिढ़ थी वो बयान नहीं कर सकती थी, और समरा से इससे तो हरगिज़ नहीं। क्या जवाब पेश करती वो अपनी चिढ़ का। अब तो ये चिढ़ डर और खौफ में बदलने लगी थी कि अली के अंदाज उसे परेशान कर देते थे। उसकी बोलती निगाहें उसके दिल की धड़कनें जोशो खरोश से बढ़ा देती थीं और वो परेशान हो जाती। अचानक ही उसे सख्त तेज़ बुखार के साथ नज़ा, ज़ुकाम और खांसी ने घेर लिया।
2 दिन तो वैसी हालत में यूनिवर्सिटी जाती रही, लेकिन तीसरे दिन इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं रही तो छुट्टी कर ली। छुट्टियां करते 6वां दिन था, वो बेड पर लेटी थी और ध्यान बटाने के लिए ऐसे ही मैगजीन उठाकर देखने लगी जो कि समरा के शौक की वजह से मौजूद था। समरा यूनिवर्सिटी गई हुई थी। सबा बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। उसने सोचा वो कल यूनिवर्सिटी ज़रूर जाएगी, अगरचे हालत अभी कुछ संभली नहीं थी। वॉल क्लॉक की सुइयां 12:30 का घंटा बजा रही थीं कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो समरा को देखकर मुस्कुराई और एक तरफ हटते हुए बोली, तुम जल्दी नहीं आ गई? और ये फूल कहाँ से लिए? ओह, अरे कहीं अली ने तो इजहार नहीं कर दिया? उसने इकट्ठे 3-4 सवाल दागे। समरा अंदर आते हुए बोली, हाँ, शाह अली ने दिए हैं, कहकर खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। सबा नज़रें चुरा गई। कुछ ऐसा था उसकी नज़रों में कि उसे चुराना पड़ी और दिल बेअख्तियार धड़का। सबा, मुझे ये फूल शाह अली ने दिए हैं। समरा उसकी तरफ झुककर बोली तो सबा ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि हैरानी से समरा के अंदाज को देखा। किसी अनहोनी का डर उसके दिल को दहला रहा था। उसने समरा के चेहरे पर कहीं मुस्कुराहट की रमक ढूंढनी चाहिए तो मफकूद थी। समरा ने उसे खामोश और नज़रें चुराते देखा तो एक लंबी सांस ली और फिर से बोली, मुझे ये फूल शाह अली ने दिए हैं। अली ने? लेकिन मेरे लिए नहीं। वो कहकर रुकी तो सबा का दिल धड़धड़ाने लगा। ये फूल अली ने तुम्हारे लिए दिए हैं। मुझे? मेरे लिए नहीं। समरा का अंदाज शिकस्ता था। सबा ने एक झटके से सर उठाया और उसे देखने लगी। अनहोनी हो गई थी, लेकिन वो दांतों तले होंठ को चलते खामोश रही। वो कह भी क्या सकती थी? इतने में समरा की आवाज़ दोबारा गूंजी, सबा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम जानती नहीं थी? सबा, तुमने मुझे फूल दिए, मुझे, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्यों? क्यों सबा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया ऐसा कि उसे मेरी 3 साला रफ़ाकत और मोहब्बत का एहसास नहीं हो सका? और इन चंद माह में इजहार के अलावा फूल भी भेजे तुम्हें? क्या सहर फूंका तुमने? कोई और क्यों नहीं मिला? अली ही क्यों? समरा जहर उगल रही थी, जबकि सबा मुसलसल धमाकों की जद में थी कि वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही थी। समरा सपाट चेहरा लिए बोल रही थी, मगर वो कुछ बोलने के काबिल भी ना रही थी। सबा का सारा जिस्म जैसे आग में जलने लगा। इस वक्त उसे अली से शदीद तरीन नफरत महसूस हुई। वो बस मुंह खोले समरा को देखे जा रही थी। होश तो तब आया जब समरा का बुके वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा। ये लो सबा, तुम्हारे हुस्न का नजराना। एक तेज अनी दिल में पैवस्त हुई। सबा बिदक कर पीछे हुई। समरा, प्लीज़ समरा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज़ समरा, ये मैं नहीं ले सकती। वो हरासा होकर बोली, क्यों? ये क्यों नहीं ले सकती? ये लेने में अब ऐसी झिझक, शर्म और दिखावा कैसा? हाँ बोलो। समरा की आवाज़ हथौड़े बरसा रही थी। एकदम सबा की आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गईं। वो सर तापा भड़क उठी। उसकी ज़ात निशाना बनी थी, इस कदर घटिया तरीके से खामखा अली की वजह से, जिसे उसने पहले दिन ही से नाकाबिले एतबार जाना था। अब वो दोस्त के सामने सर नहीं उठा पा रही थी। उसने खुद को जिल्लत किया था, गहराइयों में डूबते महसूस किया। यकयक वो आगे बढ़ी, पाँव में जूते कसे और समरा के हाथ से बुके लेकर उसका एक हाथ पकड़कर उसे घसीटती साथ लेती चली गई। हॉस्टल से निकलकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, यहाँ तक कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने जा रुकी, मगर समरा का हाथ नहीं छोड़ा। उसने कलाई घुमाकर टाइम देखा। यह टाइम इंग्लिश डिपार्टमेंट वालों का फ्री पीरियड का था। इसने इर्द गिर्द नज़रें घुमाई, फिर लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। समरा उसके साथ किसी रोबोट की मानित घसीटती चली जा रही थी। सारी लाइब्रेरी घूमकर कैंटीन की तरफ चली आई। वहाँ भी गर्दन घुमाती इधर उधर देखती रही। समरा का हाथ अब भी मजबूती से थाम रखा था। वो सीढ़ियाँ उतरती लॉन में आई तो एकदम ठटक कर रुक गई। उसे सामने ही फ्रिया, अस्मा, फारूक और अली खड़े नजर आए। उसने गर्दन घुमाकर एक नज़र समरा को देखा और फिर उनकी समत चल दी और बिल्कुल अली के सामने जा रुकी। अब उसने समरा का हाथ छोड़ दिया था। अली मुस्कुराया, लेकिन सबा के खतरनाक तेवर उसे गड़बड़ का एहसास दिला गए। मुस्कुराहट यकदम गायब हुई। तुम? सबा बोली। इसने कहना चाहा, मगर समझ आई गुस्से की शिद्दत से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर जब शुरू हुई तो अगली पिछली सारी भड़ास निकाल दी, मगर उसे खुद को पता तक ना था कि वो क्या क्या बोल गई है। तुम कमीने जलील इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फूल भेजने की? अली जो दरख्त से टेक लगाए खड़ा था एकदम सीधा हुआ, जबकि चेहरा एक सेकंड में सुर्ख हो गया। तुमसे मैंने कितनी दफ़ा बकवास की थी कि अपनी इन घटिया और ओछी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम में तो गैरत की ज़रा बराबर रमक बाकी नहीं। तुम इंसान नहीं, पागल भेड़िया हो जो किसी को भी अपने शिकार का निशाना बनाने से बाज नहीं आता। क्या समझकर तुमने मुझे ये फूल भेजे? हाँ, ये अपनी नाम निहाद मोहब्बतों नहीं बल्कि घटिया हरकतों के इनाम मुझे भेजे। क्या समझते हो तुम खुद को? खुद तो तुम घटियापन की तमाम हदें फलांग जी चुके हो, तो साथ में मुझे क्यों घसीट लेना चाहते हो? क्या जाहिर करना चाहते हो? तुम मुझ पर कौन सा हक रखते हो जो हर दफ़ा मुझ पर अपना इस्तेहकाक जताना नहीं भूलते? अगर एक लड़की समझकर मर्द होने के नाते अपना फ़र्ज़ या हक समझते हो तो इनके लिए इसने फूल नोच कर उसकी तरफ उछाले। अपने जैसी किसी घटिया लड़की को ढूंढो। मैं इस कमाश में शामिल नहीं कि जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा मैं थाम कर शनासाई और उनसियत की तमाम हदें फलांग दूंगी और तुम्हारी बाजारी हरकतों से, बाजारी लफ्ज़ों से भरे घटिया जुमलों पर अपना सब कुछ लुटा दूंगी। नो वे मिस्टर अली, मुझे ऐसी लड़की मत समझना कि मैं ऐसी हरगिज़ हरगिज़ नहीं हूँ।
وہ کہتی چلی گئی۔ تیز تیز بولنے کی وجہ سے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا رخ سمرا کی طرف کیا۔ اور تم سمرا، مجھے بے حد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تم نے مجھ سے یہ پوچھا تھا نہ کہ مجھے بتانا علی کیسا ہے، تو میں بتاتی ہوں، یہ میرے لیے آوارہ کتے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جو پاس سے گزرنے والے ہر شخص پر اپنی رال ٹپکانا نہیں بھولتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم کیوں مرمٹی اس پر، کیا نظر آیا تھا اس میں؟ خیر یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ انتہائی نازیب، رقیق اور گرے ہوئے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں احساس نہیں ہو رہا تھا، علی کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں خون چھلکانے کے درپے تھیں۔ بہت سے نشتر اس نے علی کی ذات کی طرف اچھالے تھے۔ وہ غصے سے مٹھیاں کھول اور بھینچ رہا تھا، جبکہ فریحہ، اسما اور فاروق گنگ کی طرح علی، سمرا اور صبا کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کسی کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی اور وہاں سے نکلتی چلی آئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر اوندھے منہ گرتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اسے اس وقت شہزار بری طرح یاد آ رہا تھا۔ یونیورسٹی آنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے اس شدت سے اسے یاد کیا۔ گوٹھ میں تو روز صبح و شام اسے یاد کرتی تھی، آج اسے وہ یاد آ رہا تھا۔ وہ بے بس سی تھی کہ کسی کو بھی دل کے سنگھاسن پر جگہ نہیں دے سکتی تھی کہ وہاں تو شہزار کا تصور بڑی شدت سے، بڑی تمکنت سے براجمان تھا، اور یہ تمکنت بھی صبا نے خود اپنی محبت سے اس کے تصور کو بخشی تھی۔ پھر علی جیسے باساری فکریں بولنے والے اس پاکیزہ محبت کی جگہ کیسے لے سکتے تھے؟ اس کی طبیعت ذرا سنبھلی پھر بھی بگڑ گئی۔ وہ اٹھی اور بیگ میں ضروری چیزیں رکھ کر ہاسٹل انچارج کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے چند دنوں کے لیے شہریار لالا کی طرف جانے کا سوچ لیا تھا، اور موجودہ حالات اور واقعات کے پیش نظر وہ سمرا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شہریار لالا کے گھر جانے کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے گوٹھ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بی اماں سے بے حد اداس ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے لاہور آئی تھی ان سے نہیں ملی تھی۔ اس نے دادا کو فون کیا تو وہ اگلے ہی دن اسے لینے آ گئے۔ بی اماں کے گلے لگ کر بے اختیار آنکھیں نم ہو گئیں۔ کافی دن ان سے لگ کر کھڑی رہی۔ جب ہٹی تو دیکھا بی اماں کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس نے ان کی آنکھیں پونچھیں اور پھر ایک بار گلے لگ کر بولی، بی اماں کیا ہوا؟ اس نے بھیگی بھیگی آواز میں پوچھا، اتنے عرصے بعد دیکھا ہے تجھے؟ میں تو ترس گئی تھی، بی اماں بولیں تو دادا جان کہنے لگے، تم بھی حد کرتی ہو، اسے بھی پریشان کر دیا۔ جب اسے رخصت کر دو گی تو کیا کرو گی؟ جانتی ہو بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ سوچ کر دل نہیں ہولتا کہ بیٹی رخصت ہو جائے گی تو میں رہوں گی کیسے؟ یہ تو امانت ہوتی ہیں، امانت ایمانداری سے اگلے گھر پہنچ جائے تو فکر نہیں ہوتی، لیکن اب تو ہر پل دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ خدا جانے کیسا ماحول ہے، کیسے رہتی ہے، دل ہر وقت دعا گو رہتا ہے کہ بیٹی خیریت اور عزت سے گھر آ جائے۔ بی اماں آنسو پونچھتی ہوئی اسے ساتھ لگائے بیٹھی رہیں، پھر بھی بات کے دوران کئی دفعہ آنکھیں پونچھی۔ صبا بھی رودی کے دل بھرا ہوا تھا اور بی اماں کی باتیں سن کر تو اور رونے کو جی چاہنے لگا تھا۔ باقی ہر وقت وہاں رہتے ہوئے اسے بھی اس قسم کے دھڑکے لگے رہتے تھے۔ ماں چاہے جتنا دور بھی ہو، اس کا دل اولاد کے متعلق گواہی دیتا رہتا ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی ممتا بھری گود میں چھپا لیا۔ پھر مہینہ بھر گزر گیا، دن پر لگا کر اڑ گیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ اب اس کا دل یونیورسٹی جانے کو ذرا بھی نہ کرتا تھا۔ جب بھی واپسی کا سوچتی، علی اور سمرا نگاہوں میں آ جاتے، اس کا جی بالکل اچاٹ ہو جاتا، لیکن جانا تو تھا ہی، اپنا شوق تو پورا کرنا ہی تھا۔ پھر وہ واپس آ گئی اور دل و جان سے پڑھائی میں جت گئی کہ پچھلے ایک ماہ میں اس کا بہت نقصان ہوا تھا اور یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اس کے آس پاس کا ماحول بدل گیا۔ اس نے واپس آنے کے بعد علی کو نہیں دیکھا۔ سمرا سے وہ خود بات چیت نہیں کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں اگر اسما، فریحہ اور فاروق وغیرہ سے سامنا ہوتا تو وہ کنی کترا کر نکل جاتی۔ سمرا بھی ساتھ ہوتی تھی، لیکن علی ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ سمرا کا رویہ نہ تو غصے والا تھا اور نہ ہی بہت پرجوش اور کھلا کھلا سا، بس ٹھیک تھا۔ صبا کو وہ بہت الجھی سی محسوس ہوتی، لیکن صبا نے اپنے گرد ایک اندیکھی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ بذات خود صبا نے بہت دفعہ محسوس کیا سمرا اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن وہ خود ہی اسے موقع نہیں دیتی تھی۔ اس دن سنڈے تھا۔ وہ حسب معمول وہ صبح خلاف معمول لیٹ اٹھی۔ کمرے میں سمرا نہیں تھی۔ وہ عموماً سنڈے کو کم ہی نظر آتی تھی، دوستوں کے ساتھ نکل جاتی یا اسی علاقے میں رہائش پذیر خالہ کی طرف چلی جاتی۔ صبا نے اپنے گھٹنوں کو چھوتے لمبے سیاہ بال پشت پر کھلے چھوڑے چائے بنائی اور رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی بال کرسی کے ٹیک سے پیچھے لٹکا دیے اور ٹانگیں سیدھی دوسری کرسی پر اکٹھی کرنی اور سر کرسی کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر چائے کی چسکی لے لیتی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے اسی حالت میں بیٹھے۔ اس دوران وہ اپنے چائے ختم کر کے مگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ دروازہ ناک ہوا، لیکن اس نے اٹھ کر کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ کے بعد کمرے میں آہٹیں ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کوئی اس کے قریب آ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے سمرا کو کھڑے پایا۔ اسے متوجہ ہوتے دیکھ سمرا نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملایا اور سیدھی ہوئی۔ وہ کھڑی ہو جاتی، لیکن سمرا نے اس کے کندھوں پر وزن ڈال کر دوبارہ بٹھا دیا۔ خود ٹیبل پر چڑھ بیٹھی اور صبا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔
کہ صبا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سمرا نے اس کے ہاتھ ہولے سے دبائے اور بولی، صبا پلیز۔ صبا نے سوالیہ کہا، کیا صبا؟ دیکھو اچھا پہلے بتاؤ، ناراض ہو؟ اگر میں کہوں نہیں تو؟ اور اگر میں کہوں ہاں تو؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم ناراض نہ ہو، کیونکہ تمہارا ایک ایک انداز چیخ کر بتا رہا ہے تم ناراض ہو، سخت ناراض ہو، اور میں جانتی ہوں تم ناراض ہو۔ تو پھر یہ کہ میں تم سے سوری کروں گی، اپنے رویے اور الفاظ کی معافی مانگوں گی، اور تم کہو تو کچھ کہنا چاہو گی۔ سمرا تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ صبا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں؟ میں کیوں ناراض ہوتی؟ ناراض ہو کہ تم گئی تھی؟ میں ناراض تو گئی تھی، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی، میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، میری طبیعت بھی خراب تھی، اور اس کے علاوہ وہ بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو گئی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ؟ سمرا نے اس کے ہاتھ ہلا کر سوال کیا۔ میں علی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ایسے کہا جیسے کوئی کڑوا گھونٹ بھرا ہو کسی مشروب کا۔ علی کو؟ ارے وہ تو اس دن کے بعد ہمیں بھی نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہم لوگ تو اتنے پریشان تھے، ادھر سے تم بھی چلی گئیں اتنی خراب حالت میں، اور غصے میں موبائل بھی آف کر رکھا تھا، اور علی اس کا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، نہ یہ کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ ایک موبائل کا آسرا تھا وہ بھی مسلسل بند، کسی سے رابطہ نہیں کیا اس نے۔ پھر ایک دن فاروق نے بتایا کہ علی نے اسے فون کیا تھا، اور فاروق نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ یونیورسٹی ضرور آئے۔ اس نے کہا اگلے دن ضرور آئے گا۔ ہم لوگ سارا دن انتظار کرتے رہے، کوئی پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر اس بات سے 4-5 دن بعد ہم لوگ اپنا 3rd پیریڈ اٹینڈ کر رہے تھے تو وہ 5 منٹ لیٹ کلاس میں انٹر ہوا۔ کلاس کے بعد وہ ہم سے ملا۔ صبا وہ اس دن بھی بہت ڈپریس تھا، اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس دن کی بات چھیڑی تو کہنے لگا، لیو دس ٹاپک۔ اس کے علاوہ اس نے کہا وہ تمہارا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا، نہ آئندہ دیکھنا چاہے گا۔ لیکن صبا میں جانتی ہوں اس دن اس نے 3 چکر اسلامیہ ڈپارٹمنٹ اور نہ جانے کتنے چکر لائبریری کے لگائے تھے، صرف تمہاری تلاش میں۔ صبا بلیو می، وہ ایسا لڑکا بالکل نہیں جیسا تم نے اسے سمجھا۔ صبا اگرچہ اس نے کہا، لیکن اس کا ہر انداز آواز بلند چیخ کر کہتا ہے کہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ پلیز پلیز سمرا اسٹاپ اٹ۔ سمرا بولتی ہی چلی گئی تو صبا کا صبر جواب دے گیا۔ سمرا یکدم خاموش ہو گئی۔ صبا بھی کچھ دیر خاموش رہی، گویا اپنا غصہ کنٹرول کر رہی ہو۔ پھر بولی، وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی تھا، کیسا بھی بن جائے، لیکن وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اور پلیز آئندہ تم اس کا ذکر مجھ سے مت کرنا۔ بہت بول لیا آج تم نے، اس کے لیے۔ صبا اپنی بات مکمل کر کے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروا کر کھڑی ہو گئی، اور ہاتھوں ہی سے اپنے بال سلجھا کر سمیٹنے لگی، جبکہ سمرا کچھ بھی بولے بغیر لب بھینچے اس کی پشت پر بکھرے الجھے سلجھتے بال دیکھتی رہی۔ اس کے اور سمرا کے درمیان جو کشیدگی قائم تھی وہ کافی حد تک چھٹ چکی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب سمرا کی باتوں میں علی کا ذکر نہیں ہوا کرتا تھا، اور صبا کو اس سے خاک بھر دلچسپی نہ تھی۔ وہ مکمل طور پر پڑھائی میں مصروف تھی کہ 1 ماہ رہ گیا تھا ماسٹرز کے فرسٹ ایئر کے پیپروں میں۔ صبا یونیورسٹی کے بعد بھی لائبریری میں زیادہ ٹائم گزارتی اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرتی۔ اسلامک ہسٹری کے مطالعہ، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے، نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرتی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ جتنی بھی پریشان ہوتی، پریشانی نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہی رفع ہو جاتی، اور وہ اپنی اس تبدیلی پر بہت خوش اور مسرور تھی۔ وہ سیکنڈ لاسٹ پیپر دے کر آئی تو آ کر دادا جان کو فون کیا۔ رسمی باتوں کے بعد دادا جان پوچھنے لگے، پیپروں کے بعد گوٹھ کس دن آؤ گی؟ دادا جان بس پیپر دیتے ہی میں تیاری کر لوں گی، اسی دن شام کو یا اس سے اگلے دن میں شہریار لالا کی طرف چلی جاؤں گی، پھر وہاں سے آپ آ کر لے جائیے گا۔ اس کے بعد اس نے 2-4 باتیں کر کے فون بند کر دیا، اور سر میں ہلکے درد کے باعث چادر تان کر سو گئی کہ پڑھائی رات میں کرنے کا ارادہ تھا۔ پیپر دے کر آتے ہی اس نے پیکنگ شروع کر دی۔ وہ آج ہی جانا چاہتی تھی کہ جی بہت اکتا گیا تھا اس کا یونیورسٹی اور ہاسٹل سے۔ پیکنگ مکمل کر کے وہ نہا کر بال سلجھائے، ظہر کا وقت ہو رہا تھا، نماز ادا کی، پھر سمرا کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آئے گی تو الوداعی ملاقات کر کے جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد سمرا آئی اور آتے ہی بولی، صبا تم سے ملنے، لیکن بیڈ پر رکھی اٹیچی کیس کو دیکھ کر رکی۔ ارے یہ کیا؟ میں بس جا ہی رہی تھی، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں تم کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ نیچے انچارج آفس میں کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ اوہ اچھا، میں پھر ابھی آتی ہوں۔ اس نے تیزی سے اسکارف اٹھایا اور اچھی طرح لپیٹتی دوپٹہ اوڑھتی باہر چلی گئی۔ انچارج آفس سے پتہ چلا کہ وہ وزٹنگ روم میں ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی وزٹنگ روم میں آ گئی کہ پورا یقین تھا دادا جان ہوں گے یا شہریار لالا۔ ایز اے سرپرائز اس نے شانے اچکائے اور ہولے سے دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ شہریار لالا دروازے کی طرف پشت کیے دیوار پر لگی سینری کی منظر میں شاہد کھوئے ہوئے تھے۔ اس نے قریب جا کر سلام کیا تو وہ پلٹے۔ آپ نے اطلاع کر دی ہوگی، آپ، وہ بات کرتے کرتے انہیں پلٹتے دیکھ ٹھٹک گئی۔ علی کیا لینے آئے ہو؟ اس نے لڑکھڑائی آواز میں بمشکل قابو پایا۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھساتے ہوئے بولا، تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ بات؟ تمہیں اتنی بے عزتی کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں تم سے کوئی بات تو کیا تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور تم ہو کہ پھر چلے آئے؟
کون سی زبان سمجھتے ہو؟ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ علی کی زبان پر کھجلی ہوئی کہ فوراً بولا، محبت کی زبان سمجھتا ہوں جو تمہیں بولنا نہیں آتی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ چلائی تھی، پھر وہی بےہودہ بکواس کرنے آ گئے ہو؟ نہیں، آج بکواس کرنے نہیں آیا۔ علی جھٹ سے سیدھی لائن پر آیا جو سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، پھر وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا کہ میں تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر گویا ہوا، اس کی نظریں اس کے سرخ چہرے پر بھٹک بھٹک کر ٹھہر رہی تھیں اور وہ بات بھول رہا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، وہ سخت لہجے میں کہتے پلٹی تو علی نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ صبا کو جیسے کسی کرنٹ نے چھوا۔ آج تم ایسے نہیں جا سکتی میری بات سنے بغیر۔ صبا اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ صبا پلیز، میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر گویا اپنی مضبوط گرفت چھڑائی اور نرم لہجے میں بولا۔ صبا کو پھر سے کسی کرنٹ نے چھو لیا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت ہوئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ غرائی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ صبا نے گردن کا رخ موڑ کر اپنا شدید غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ اسے لمحہ لمحہ آگ میں دھکیل رہا تھا اور وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ایک دم وہ مڑی اور بالکل پرسکون ٹھنڈے دھیمے لہجے میں بولی، جواب چاہیے؟ بالکل۔ آر یو شیور؟ جواب چاہیے؟ اچھا تو تمہیں جواب چاہیے کب؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھی تو وہ حیرانگی سے بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈے دھوئیں میں بدلتے دیکھنے لگا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے علی کہ کب جواب چاہیے؟ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ صبا اس کی گرفت میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی مگر چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ علی فوراً خوشی سے چہک کر مہکتی آواز میں بولا، ابھی؟ اچھا چلو ہاتھ تو چھوڑو میرا۔ علی نے خوش اور حیرانگی میں گھر کر اس کا ہاتھ چھوڑا مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں تارے ناچنے لگے۔ صبا کا اس کی گرفت سے نکلا ہاتھ اس کے بائیں گال پر سناٹے دار آواز میں نشان چھوڑ گیا، اس سے بہتر جواب میرے پاس کوئی نہیں۔ تمہاری یہ ہمت، تم نے مجھے ہاتھ لگایا، منع کیا تھا نا؟ کیا تھا میں نے منع کہ آئندہ کسی اوچھی حرکت سے، مگر تم پاس نہیں آئے۔ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے چھو، قتل کر دوں گی تمہیں، دفع ہو جاؤ۔ کمینے انسان، وہ شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی اور وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک شعلہ لپکا تھا اس کی نظروں میں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک الاؤ میں اس کا سارا جسم دہکنے لگا اور ایک پل میں یہ خواہش جنون بنی کہ اسی آگ کا حصہ صبا کو بھی بننا پڑے گا۔ تم پچھتاؤ گی صبا، کہتا وہاں سے نکل گیا۔ صبا بھی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اس کی رنگت غصے کی شدت سے دہک رہی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور چلا کر بولی، سمرا کیوں لائی تھی اسے یہاں؟ سمرا جو بیڈ پر بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ صبا، وہ تم سے بات، شٹ اپ، تم سب لوگ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور بیڈ سے اٹیچی کیس اتار کر زمین پر پٹکتی گھسیٹتی دروازے کی سمت پلٹی تو سمرا بھاگ کر اس تک آئی۔ صبا پلیز میری بات تو سنو۔ صبا رک گئی اور گردن گھما کر ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالتی دروازے سے نکل انچارج آفس سے ہوتے ہوئے وہ ہاسٹل سے نکل گئی۔ ہاسٹل سے نکل کر بس سٹاپ کی طرف بڑھی۔ یونیورسٹی کے سامنے لمبی سڑک کے آخر پہ سٹاپ تھا۔ ہاسٹل سے نکل کر سٹاپ تک پہنچتے تقریباً 5 منٹ لگتے تھے۔ ابھی وہ سٹاپ اور ہاسٹل کے گیٹ کے درمیان تھی جب ایک سفید کرولا نے بالکل اس کے قریب ٹائر چرچرائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، دروازہ کھول کر شولوں میں لپٹا بھڑکتا علی نکلا اور صبا کو گھسیٹ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں دھکا دے کر گرایا۔ اس کا اٹیچی کیس ایک پھرتی سے ڈگی میں رکھ کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گنگ کی طرح سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حواس مختل ہو چکے تھے۔ جو سمجھ میں آئے تو بے یقینی سے اس کے لب ہلے۔ کڈنیپ ایک ہچکی خارج ہوئی، پھر ایک طرف جھک گئی۔ بند آنکھوں سے اس نے ہولے ہولے بی اماں پکارا تھا۔ پھر سب یاد آنے پر اس نے جھٹ آنکھیں کھول کر اپنے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلتے سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے علی پر پڑیں، جس کے ہاتھ میں یقیناً کسی حرام مشروب کی بوتل تھی اور آنکھوں میں سرخی، جبکہ کمرے میں ایک ناگوار بو پھیلی تھی۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر علی بوتل ٹیبل پر پٹک کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی صبا تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ علی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی تو دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قریب آ کر علی نے اپنے آہنی ہاتھ اس کے کندھوں میں گاڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں۔ صبا سہمی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ ٹانگیں شل اور ذہن معاف ہو رہا تھا۔ علی نے ایک جھٹکے سے ایک ہاتھ سے اس کا اسکارف اور دوسرے سے دوپٹہ نوچ کر 2 مخالف سمتوں میں دور پھینک دیا اور لڑکھڑاتی آواز میں غرایا، یہی تھی نا عزت؟ اسی پر اکڑتی تھی نا؟ اسی کے لیے بے عزت کرتی ہو نا؟ تو آج اسی عزت کا حشر دیکھ لینا۔ ایسا ذلیل کروں گا کہ نظریں نہیں اٹھا سکو گی، جی نہیں سکو گی۔ یہی عزت ہی آج میں اپنے قدموں تلے رون دوں گا، یہی عزت، سمجھی؟ جس انا کے قدموں میں جس کے بڑے بڑے دعوے کرتی رہی ہو۔ اس نے ایک دھکے سے اسے بیڈ پر گرایا اور خود بھی لڑکھڑاتا ہوا اس پر جھک گیا اور سب کچھ چھین لیا تھا اس سے، عزت، مان، وقار، انا، سب کچھ۔ نیم تاریک کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتا آنسوؤں کا دریا بھی اسی شدت سے رواں دواں تھا۔ آنکھیں سوج کر خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔
ऐसा लगता था कि अभी बाहर उबल पड़ेंगी। सर दर्द से फटा जा रहा था, हलक में गोया कांटे उग गए थे कि हिचकी लेती तो बुरी तरह खराश होती थी कि वो गर्दन पकड़ने पर मजबूर हो जाती। सोचों के गुर्दाब से निकली तो नागवार बू का एहसास नथनों को छू गया तो वो नाक पर हाथ रखती इस पर मतली की कैफियत तारी हो गई। वो उठी और एक लात टेबल पर पड़ी बोतलों को मारी। बोतलें एक दूसरे से टकराती चूर होती दूर तक बिखर गईं। एक बोतल मेज़ पर पड़ी रह गई तो उसने उठाकर पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग के शीशे पर दे मारी। बोतल के साथ शीशा भी चिकनाचूर हो गया और इसकी किरचियाँ उड़कर उसके चेहरे से भी टकराईं तो वो हाथों में चेहरा छुपा गई। सांस इस तरह फूल चुका था कि हाथों के बल मेज़ पर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। अचानक उसे हाथों में चुभन और जलन महसूस हुई तो बेअख्तियार उसने सीधे होकर अपने हाथ सामने किए तो अंधेरे में कुछ नजर ना आया तो वह हाथों को आपस में मसलने लगी। हाथों में चुभे नन्हे कतरे मसलने से निकले मगर गहरे जख्म कर गए। वो हाथों पर नमी महसूस होने पर वो जान सकती थी कि उसके हाथों से खून बह रहा है। वो नीचे बैठ गई और बेड की पाइंती पर हाथ रखकर उस पर चेहरा टिका दिया। हाथों से निकलता खून चेहरे पर भी बहने लगा और बहकर गर्दन पर टपकने लगा। उसने कोई हरकत नहीं की मगर हिचकियों की आवाज़ कमरे में दोबारा गूंजने लगी। पंजों के बल उसके करीब बैठा अली उसका गाल थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वह मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थी। उसने कंधे से पकड़कर उसे सीधा किया तो वह ढलक कर उसके सीने से आ लगी। अली ने उसे दोनों शानों से पकड़कर सीधा किया और एक करारा सा थप्पड़ मारा तो वह हड़बड़ाकर जागी और अली पर नज़र पड़ते ही लाशऊरी तौर पर उसका हाथ अपने दुपट्टे की तरफ चला गया। उसने जल्दी से उसे अपने इर्द गिर्द शानों पर फैलाया और खौफजदा नज़रों से अली को देखने लगी। वो उससे कुछ पूछ रहा था मगर वो सुन नहीं पा रही थी। वो सुकड़ी सिमटी नामहसूस तरीके से पीछे खिसकी। इस वक्त अली उसे इंसान नहीं बल्कि कृही सूरत का मालिक शैतान लग रहा था। सबा खौफ से मुंजमिन आंखों से उसे देखे जा रही थी बगैर पलक झिपके। उसने फिर जोर से उसका कंधा हिलाया और हाथ कंधे पर ही जमा रहने दिया तो सबा ने बिदक कर अपने कंधे से उसका हाथ झटका और खड़ी हो गई। हालांकि उसे खड़े होने में बहुत दिक्कत पेश आई थी। अली भी उसके साथ खड़ा हो गया। वो मुकम्मल सर्द स्पाट नज़रों से उसे देख रहा था और बात बार बार दोहराकर भी जवाब ना मिलने पर अच्छा खासा झुल्ला गया था क्योंकि गुस्सा आंखों में वाज़ेह था। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अली के चेहरे की तरफ इशारा करने पर उसका हाथ बेअख्तियार चेहरे की तरफ बढ़ा मगर कुछ समझी नहीं। अली उसे कलाई से पकड़कर सोफे के बाएं जानिब बने दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर लाइट जलाई और आगे बढ़कर नल खोला। उसे बेसन के ऊपर लगे आईने में देखने का इशारा किया। उसने देखा तो उसका बायां गाल सुर्ख हो रहा था। हाथों से निकला खून खुश्क होकर जम चुका था। गैर इरादी तौर पर उसके हाथ नल से बहते पानी की तरफ बढ़े और चल्लू में पानी लेकर मुंह पर छिपक मारा। हाथ चूंकि जख्मी थे पानी लगने से जलन होने लगी मगर तकलीफ से बेनियाज होकर उसने 2-3 छींटे और मारी और अली के हाथ से तौलिया लेने के बजाय अपने दुपट्टे से चेहरा थपथपा के खुश्क करने के बाद तवज्जो हाथों पर मरकूज की। चंद एक किरचियाँ हाथों में चुभी हुई देखकर लब भींज लिए और अंगूठे और शहादत की उंगली की मदद से निकाल दी। खून के नन्हे नन्हे कतरे निकले तो हाथ नल खोलकर पानी के नीचे कर दिए। नल बंद करके वो हाथ दुपट्टे के पल्लू में दबाकर बाहर आई। अली को पुश्त किए खड़ा पाया। उसके अंदर नफरत का लावा ठाठे मारने लगा। उसका शिद्दत से जी चाहा वो सामने खड़े फतह के नशे से चूर शख्स की ज़ात को तहस नहस कर दे। अभी वो सर उठाए पूरी शान और तकब्बुर से अकड़ फूंक रहा था और उसके पास क्या था, क्या छोड़ा था उसने उसके पास कि वो खुद को देखती, खुद से भी नजरें ना मिला सकती थी। और यही तो फतह की वजह फतह थी। इस शख्स की पहले दिन ही पहली दफ़ा इस कदर शान बेनियाजी से नज़रअंदाज कर दिया था इस लड़की ने कि इस मर्द की अना अंगड़ाई लेकर सरकत खड़ी हो गई थी कि एक नाजुक सी लड़की को इस मजबूती से इतने शानदार मर्द को ठुकरा दे और वो भी इस मर्द को जिसके पीछे लड़कियां सरपिट भागती हों। कहाँ गवारा था इस मर्द की अना को। और अब अपनी अना की तस्कीन की थप्पियाँ देने के बाद मफ्तू बना कर इस नाजुक सी लड़की की बेबसी से लुत्फ उठा रहा था। अली, सबा की आवाज़ किसी जख्मी परिंदे की मानिद कमरे में गूंजी। वो चौंक कर पलटा। सबा कह रही थी, अली तुम्हारी कोई बहन है? सबा अपनी शिकस्त के बाद भी शेरनी की तरह उसे सवाल कर रही थी। अली के माथे पर शिकने नुमदार हुई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता सबा फिर से बोली, मैंने सोचा अली कि तुमने मेरे पास तो कुछ नहीं छोड़ा। तुम अपनी अना के कदमों तले रौंद कर मुझे जिल्लत की अथाह गहराइयों में डूबी पस्तियों में तो धकेल ही चुके हो, इस तरह कि मैं तही दस्त तही दामन हूँ। लेकिन मेरा दिल तुमसे नफ़रत की जिस इंतहा पर पहुँचा हुआ है वहाँ पर मैं बस इतना कहूँगी, डरो उस ज़ात से जो ज़ात 7 पर्दों में छुपी अपनी बेआवाज़ लाठी से उल्टी चाल चलती है तो सब तहस नहस हो जाता है। अली, डरो उस तसव्वुर से कि जब किसी मर्द की अना की भिंड तुम्हारी कोई मासूम बहन चढ़े। अली सर तापा पूरी जान से कांप गया। यकायक उसके कदम बढ़े और उसने सबा के बालों को एक हाथ में जकड़कर दूसरे हाथ से एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। सबा की आंखों में अंधेरा छा गया। वो कुछ देर देख नहीं सकी कि नज़रों में तारे नाच गए थे।
उसी लम्हे एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो घूम कर रह गई, मगर अली ने बालों को एक झटका देकर उसे सीधा किया। उसने अपने बाल छुड़ाने में नाकाम हुई तो दोनों हाथों से उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। छोड़ो मुझे बेगैरत! एक मजीद थप्पड़ और पड़ा। तुम्हें मैं जलील कर दूंगा, ख्वार हो जाओगी, खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी मासूम बहन को कुछ कहो। मुसलसल उसके बालों को झटके दे रहा था। तकलीफ की शिद्दत से सबा की आंखों से बेआवाज आंसू बह निकले। उसे भी पता नहीं था वो रो रही है। वो उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और गाड़ी के करीब पहुंचकर उसे पिछली सीट पर धकेल दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो सबा ने झपट कर उसके सर के बाल अपने हाथों में जकड़ लिए। अली ने एक झटके से उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बालों को आज़ाद किया और पूरी कोत से उसके दोनों बाजू मरोड़कर सीट पर धकेल दिया, जबकि खुद बालों के नोचे जाने की तकलीफ से बिलबिला गया था। उसने एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की और तूफानी रफ्तार से दौड़ा दी। सबा ने बेदम सी होकर सीट की पूंछ से टेक लगा ली, फिर किसी ख्याल के तहत आंखें खोलीं और दुपट्टे की तलाश में नजरें दौड़ाईं तो वो कंधे से ढलक कर बाजुओं पर लटकता नजर आया। उसने मिकान की अंदाज में उसे सीधा करके सर पर अच्छी तरह ओढ़ लिया। उसके दोनों गाल उसकी आहनी हाथों की ज़रब से दहक रहे थे और दोनों पर उंगलियों के निशान वाजे थे। उसने दुपट्टा सिरकाकर माथे पर स्कार्फ की स्टाइल में ले लिया और सर दोबारा सीट से टिका दिया। अब ना जाने वो अपना खेल कौन सा पत्ता इस्तेमाल करने जा रहा था। गाड़ी एक झटके से रुकी। झटका इस कदर शदीद था कि वो उछलकर अगली सीट से जा टकराई। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और उसकी सीट साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर घसीट लिया। जाओ, उसने ऐसे कहा जैसे एहसान कर रहा हो। वो कहकर पलटने लगा तो बेअख्तियार सबा ने उसका बाजू पकड़ा, मगर कहाँ। वो रुक गया और सख्त लहजे में बोला, जहाँ से आई हो। मगर मैं यूँ कैसे? वो कहते कहते अली का चेहरा देखकर रुक गई। वो बड़ी तज़ीक आमेज़ अंदाज में मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, कहाँ गई वो अना जब हाथ भी ना मिलाती थी। सबा ने उसके बाजू से हाथ हटा लिया और सर झुका लिया। मेरा काम यहीं तक था मिस सबा। उसने उसके माथे पर शहादत की उंगली टिकाकर सर ऊंचा किया। अब बाकी काम दुनिया करेगी, यकीनन तुम पर पत्थर बरसाकर, उसने कहा और एक झटके से मुड़कर गाड़ी में जा बैठा। फिर कुछ याद आने पर दोबारा बाहर निकला और डिग्गी से उसका टैची केस निकालकर उसके करीब पटका और जाकर गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते उसने चटती नज़र सबा पर डाली तो लरस गया। ये क्या कर बैठा था अली? सोच नहीं जकड़ा तो वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। एक लम्हे में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा, मगर अगले ही लम्हे वो गाड़ी भगा ले गया। सबा गाड़ी के पीछे उठती धूल को देर तक देखती रही, यहाँ तक कि धूल बैठ गई। उसका जहन काम नहीं कर रहा था। वो हाल में मौजूद नहीं तो वो बस माजी और मुस्तकबिल में खुद को डोलता महसूस कर रही थी। उसने अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं, नज़रें बिल्कुल खाली खाली नज़रें जिनमें कुछ समझने का तासुर नहीं था। फिर जब इक्का दुक्का गाड़ी करीब से गुजरी तो वो होश में आई। वो वहीं खड़ी थी जहाँ से कल गई थी। लेकिन क्या वो वहीं खड़ी थी जहाँ कल थी? नहीं, कल तो वो बहुत ऊपर आसमान की बुलंदियों पर महवे परवाज थी, मगर आज तो गहरी खाई में थी। कल जहाँ जाने के लिए वो आ रही थी, आज वो सोच रही थी वहाँ जाए कि ना जाए, और अगर ना जाए तो कहाँ जाए, अगर चली जाए तो किस मुँह से जाए, और जाकर क्या बताए कि वो इज़्ज़त लूट गई जो इसका वकार थी, वो माल लूट गया जो उसके हवाले किया था। कहाँ जाए कि जहाँ जाकर वो अपना गुजरा कल भूल जाए। क्या चली जाए? इस घर जहाँ के लोगों को पता चलता तो उसे क्या जाता, संसार हो जाती। तो उसने एक झुरझुरी ली, उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, माथे से पसीना फूट निकला। उसने दुपट्टा गालों के गिर्द इस तरह खींच लिया कि बस उसकी आंखें और नाक का एक कुछ हिस्सा नजर आने लगा। कहाँ जाऊँ? बेबसी से उसकी आंखें झिलमिला गईं। फिर वो फैसला कुन अंदाज में सीधी हुई और स्टॉप की तरफ कदम बढ़ा दिए और एक टैक्सी को हाथ देकर रुकवाया। मैं घर जाऊंगी। किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला तो मेरा ईमान है कि किस्मत की डोर खुदा के हाथ में है। ड्राइवर को एड्रेस समझाकर खुद सीट की बैक से टेक लगा ली। आंखें बंद करते ही दादा जान और बी अम्मा के चेहरे झिलमिलाने लगे। वो बेआवाज़ आंसुओं से रोने लगी। दादा जान, बी अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका मान बरकरार ना रख सकी। वो शहर यार विला में दाखिल हुई तो मुलाजिम की उस पर नज़र पड़ी जो लॉन में ही कटाई छांट में मसरूफ़ था। काम छोड़कर उसकी तरफ भागा, दौड़ा आया। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। बीबी जी, आप आज इस वक्त आ रही हैं? साहब और बेगम साहिबा आपका कल से इंतज़ार कर रहे थे। वो उसके हाथ से अटैच केस पकड़ते हुए बोला। सबा पर नए सिरे से घबराहट तारी हो गई। कैसे करेगी वो उनका सामना? करमू, अब कहाँ हैं वो लोग? वो तो साहब जी ऑफिस गए हैं और बेगम साहिबा भी कहीं गई हैं। कब तक आएंगे? जी ये तो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा फिर लाओ, ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ अंदर। नहीं बीबी जी, आप छोड़ दें, मैं ले जाता हूँ। चलें आपका रूम, कहकर आगे बढ़ गया तो वो एक नज़र शहर यार विला की इमारत पर डालती मरे मरे कदमों से आगे बढ़ी और इस कमरे में आगे जो वो यहाँ आने पर इस्तेमाल करती थी। करमू, कोई भी आए मेरा पूछे तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत थक गई हूँ, खाने के लिए भी नहीं, मैं खुद जागूंगी तो आ जाऊँगी। करमू अच्छा कहते ही चला गया तो उसने तेज़ी से दरवाज़ा लॉक किया। कोई और देख ना ले और निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। लंबे लंबे सांस खारिज करने लगी जैसे मीलों का सफ़र दौड़ कर तय किया हो। सफ़र तो वो तय करके आई थी, बहुत लंबा बहुत लंबा,
اس کے چہرے پر جلن ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ سرخ چہرے پر انگلیوں کی چھاپ بہت واضح تھی۔ آنکھوں سے نچلی سطح سوج کر آنکھوں کے پپوٹوں کے برابر ہو گئی تھی۔ وہ متوج سی ہو کر اپنی گردن پر پڑی خراشوں کو دیکھنے لگی۔ علی، تم جیت گئے۔ ارے میں ہار گئی۔ میری انا، میری عزت کو کچل دیا تم نے۔ تم مرد تھے نا، اسی بنا پر جیت گئے علی۔ تم نے کچل دیا میری ذات کو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی علی، کبھی بھی، اور دیکھنا وہ خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم رو گے، پچھتاؤ گے علی، تم رو گے، تم زندگی بھر تڑپو گے، تم ترسو گے سکون کو۔ تم نے میرا سکون، میری عزت چھینی ہے نا، تو میری دعا ہے رب سے کہ وہ تمہارا سکون چھین لے۔ تم تڑپ تڑپ کر جیو۔ اس نے ڈھیروں بددعائیں دے ڈالی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ لرزا تھا، جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اس نے تیزی سے اپنا چہرہ پونچھا۔ دستک پھر ہوئی تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ دیے اور ڈرتے ڈرتے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ پھر گردن گھما کر شیشے میں اپنا بکھرا اجڑا روپ نظر آیا اور پھر سے دروازے کو دیکھا۔ بے جان ہوتی ٹانگوں سے اسٹول پر بیٹھ گئی اور لرزتے دل سے دروازے کو دیکھنے لگی، مگر باہر سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر کتنی دیر گزر گئی، کوئی دستک، کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کرمو کو ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا اور خود اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس نے سانس خارج کی اور جیسے اس کی جان میں جان آئی، شیشے کی طرف رخ موڑ کر غائب دماغی سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ پھر اس کا ہاتھ بڑھا اور ٹیبل پر رکھے اسکن کیئر لوشن کو اٹھا لیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کھول کر آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ اس نے دانستہ نظر آنے والے نشانات کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ روح کے شگاف کیسے نظر آتے ہیں، مگر چہرے اور جسم کی خراشیں سوال کا ذریعہ بن سکتی۔ وہ بچنا چاہتی تھی ان سوالوں کے عذاب سے۔ وہ مسلسل ایک ہی نقطے پر سوچ رہی تھی، اس نے خود کو چھپانا ہے، اور کوشش اس نے شروع کر دی تھی۔ آنسو یکا تھم چکے تھے، جس کا احساس اسے خود بھی نہیں تھا کہ اس وقت وہ لاشعوری کیفیت میں تھی۔ لوشن لگا چکی تھی، کرسی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبلز کے دراز کھنگالنے لگی۔ اب اسے آنکھوں کی سوجن کم کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ اس کا واحد ذریعہ پرسکون نیند تھا، جو کہ اب زندگی بھر نہ ملتی۔ لیکن اس کا ایک اور ذریعہ تھا، کچھ دیر کے لیے زندگی سے غافل کر دینے والی سلیپنگ پلز، اور وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ان درازوں سے نہ ملی تو وہ کھڑی ہو کر سوچنے لگی، اب کیا کرے۔ اچانک اسے یاد آیا، پچھلی دفعہ دادا جان کے لیے میڈیسن شہریار کی بیگم نے اسی کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے نکال کر دی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کرسی کو ایک طرف ہٹا کر نچلے دراز میں جھانکا تو ڈبہ سامنے ہی نظر آیا۔ اس نے بے اختیار دعا مانگی کہ اس میں سے سلیپنگ پلز مل جائیں۔ اس نے سارا ڈبہ کنگھال ڈالا مگر نہیں ملی۔ وہ مایوسی سے ڈبہ بند کرنے لگی تھی کہ ایک پتا الٹا نظر آیا۔ اس نے اٹھایا تو بے اختیار شکر ادا کیا، پھر ڈبہ واپس رکھ کر کھڑی ہوئی اور پانی کے گلاس کے لیے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن گلاس کہیں نہیں تھا۔ اس نے گولی نکال کر منہ میں رکھی اور واش روم میں جا کر بیسن کے نل سے منہ لگا لیا کہ اس وقت باہر جا کر عیاں ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ واپس آ کر بیڈ پر لیٹی تو نہ چاہنے کے باوجود گزرا کل زخمی ناگن کی طرح ڈسنے لگا، لیکن جلدی نیند نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ او کلثوم پت، یہ شہریار کب تک آئے گا؟ شہر بانو بی بی کچن کے دروازے میں کھڑے ہوئے کام میں مصروف شہریار کی بیگم سے پوچھنے لگیں۔ اماں جان، ابھی تو 7 بجے ہیں، وہ تقریباً 9 بجے تک آ جائیں گے۔ کلثوم چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے بولی۔ وہ شہریار کی ماں تھی جو آج ہی گوٹھ سے بیٹے کے ہاں آئی تھی۔ اچھا، تو یہ صبح کب تک اٹھے گی؟ جب سے آئی ہوں کمرے میں بند پڑی ہے۔ وہ کچن ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اماں پتہ نہیں، کرمو بتا رہا تھا صبح 11 بجے آئی، میں تو گھر میں نہیں تھی، واپس آئی تو پتہ چلا آ چکی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کرمو نے بتایا، بی بی نے کہا تھا وہ خود اٹھیں گی، اب دیکھیے کب اٹھتی ہیں، ہم تو کل سے انتظار کر رہے تھے۔ کلثوم نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ پر پتر وہ صبح سے سو رہی ہے، خیر تو ہے، پتہ کرنا تھا طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ ہاں اماں، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، میں ابھی دیکھتی ہوں اسے، ذرا اس کا دھیان رکھیں۔ اس نے چولہے پر رکھے سالن کی طرف اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ 2 دفعہ اس نے ہلکی دستک دی۔ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں وہ پریشان ہوئی، جانتی تھی صبح نیند کی کچی ہے، ہلکی سی آہٹ پر بھی جاگ جاتی ہے۔ اسی پریشانی میں تیسری دستک کافی زوردار دی، تبھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ صبا، کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو؟ وہ تشویش سے بولتی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ بمشکل سلام کر سکی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں تو پریشان ہو گئی، صبح سے انتظار کر رہی ہوں، کرمو نے منع کر دیا، ورنہ میں تو صبح ہی اٹھا رہی تھی۔ ہاں بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار ہو گیا تھا، 2 دن سوئی نہیں تھی، اس لیے کل بھی نہیں آئی، اور آج آتے ہی سکون کے لیے سلیپنگ پلز لے کر سو گئی۔ میں نے ہی کرمو کو منع کیا تھا، اس نے سوچ رکھا تھا بہانہ گھڑا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ اب تو بہت بہتر ہے۔ اس نے نظریں چرائیں، جبکہ بہت دیر سونے سے بدن دکھ رہا تھا۔ اچھا آ جاؤ نیچے، کچھ کھا لو، ناشتہ تو کرتی نہیں ہو اور پھر صبح سے سو رہی ہو، کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اماں جی بھی آئی ہوئی ہیں۔ اماں جی کون؟ پھوپھو جان؟ ہاں۔ اچھا آؤ تم نیچے، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ اس نے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا، چہرہ نارمل تھا، بس آنکھوں کی سوجن زیادہ نیند لے لینے سے ابھی بھی باقی تھی، جبکہ لباس ملک جیسا تھا۔ اچھا تو پھوپھو جان آئی ہیں،
वो कुछ सोते हुए अटैची केस की जानी बढ़ी और सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई। बाल सुलझाकर 2 बल डाले और गर्दन की खराशों पर दोबारा ज़रा ज़रा लोशन लगाकर नीचे आ गई। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान। किचन में दाखिल होकर सलाम किया तो शहरमानो बीबी जो धनिया काट रही थी छोड़कर बिस्मिल्लाह कहकर उठ खड़ी हुई। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सबा पुत्र वालेकुम अस्सलाम। वो आगे बढ़कर उनके सीने से लगी तो ठंडक सी दिल में उतर गई, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ख्याल के तहत ये ठंडक सर्द एहसास बनकर उसके वजूद को सुन कर गई। वो जल्दी से अलग होकर कुर्सी पर बैठ गई, अलबत्ता सहारे के लिए फूफो का हाथ पकड़े रखा। कैसी है तू? मैं तो जब से आई हूँ हौल रही थी। तबीयत तो ठीक है तेरी? देख जरा चेहरा भी ऐसा सोता हुआ है जैसे बरसों से बीमार हो। क्या बात है, क्या हुआ है? उनके लहजे में परेशानी ही परेशानी थी। आखिर वो इकलौते भाई की इकलौती औलाद थी और इनकी आंखों की तो गोया ठंडक थी वो। हाँ फूफो जान, बस तबीयत ठीक नहीं थी तो टैबलेट लेकर सो गई। अब तो ठीक हूँ, बरसों की बीमार हूँ तो नहीं, अलबत्ता बरसों के लिए हो गई हूँ। आखिरी जुमला वो सोच कर रह गई। बस यही हाल होता है अपने घर से दूर रहने का। भला क्या तो क्या घर से इतनी दूर रहने की, वो भी लड़की। ज़माना देखा है आजकल का। वो उनकी बात पर कुछ नहीं कह सकी कि बात तो उनकी ठीक थी। ज़माने को परख कर ही तो आ रही थी, बल्कि ज़माने का सबसे घनाउना रूप देखा था उसने। बस फूफो जान, अब तो घर ही जाऊंगी। इतने में शहरयार आ गया तो खाना लगा दिया गया। खाने के बाद वो सब लोग लाउंज में आ बैठे। कुछ देर गुजरी तो फूफो जान नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो भी अपने कमरे में आ गई। कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो रात की तारीकी से वहशत सवार होने लगी। तारीक कमरे का मंजर वाज़े हुआ तो जहरीली सोचों ने फन फैलाए। वो घबराकर फूफो जान के पास चली गई। वो जाए नमाज पर बैठी तस्बीह कर रही थीं। वो बेड पर बैठ गई। फूफो जान फारिग हुई तो उसके पास आकर उस पर फूंक मारी और बेड पर बैठते हुए बोली, क्या बात है सबा पुत्र? फूफो जान, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। दवा ली थी कोई? ली थी। वो होले से बोली, तो फिर ला मैं सर में तेल की मालिश कर दूं। उन्होंने कहा तो वो गायब दमागी से उन्हें देखने लगी। अरे, मैंने कहा ला मैं तेल की मालिश कर दूं। कर दें। वो कहकर उठी और ड्रेसिंग टेबल से तेल की शीशी उठा लाई। खुद नीचे बैठ गई। फूफो जान ने बहुत दिलजमी से उसके सर की मालिश की। उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फूफो जान हाथ धोकर आई तो वो बाल बना रही थी। बाल बनाकर वो भी हाथ धोकर आकर उनके साथ लेट गई। वो अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी कि तन्हाई से उसे वहशत हो रही थी। छोटी मोटी बातों के दौरान फूफो जान सो गई तो वो नीम तारीख कमरे में दीवारों को घूरने लगी। ऐ मेरे मौला, मेरे मालिक, मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ ज़ाते इलाही, मुझ पर अपनी रहमत फरमा दे कि तूने रहमत को अपने नफ्स पर लाजिम करार कर लिया है। ऐ बुज़ुर्ग अर्श वाले, ऐ बुज़ुर्ग अर्श वाले, ऐ अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक करने वाले, तुझे तेरी इस इज़्ज़त का वास्ता कि जिसका अहाता नहीं किया जा सकता, तेरी मलकियत का सहारा लेकर तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि जिसका मुकाबला कोई इंसान और फ़ानी ताकत नहीं कर सकती। ऐ मालिक कुल जहाँ, तेरे इस नूर के ज़रिए इल्तमास करती हूँ जिसने तेरे अर्श को जगमगा रखा है। मुझको बचा ले, मुझको बचा ले ऐ पाक परवरदिगार इस गुनाह के पुतले की बुराई से। ऐ फरियादों को पहुँचने वाले, मेरी फरियाद सुन ले। मेरी ज़ात को पाक कर दे इस गलाज़त से कि जिसमें लपेट कर मुझे तेरे बंदे ने शर की पनाह में आकर, ऐ मालिक कादिर, मग़फ़रत फरमा दे मेरी। मुझे दूर कर दे इस शर से जो किया तेरे बंदे ने मुझ पर। मैं जानती हूँ ऐ पाक ज़ात, तू गवाह है कि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं। ऐ मालिक कादिर, कुछ दूर नहीं तेरी दस्तरस से और कुछ नहीं दस्तरस में मेरी। सुन ले मेरी फरियाद ऐ मालिक अर्श, मेरी फरियाद सुन ले। मुझे बचा ले इस अजाब से जो नाजिल हुआ मुझ पर। ऐ मौला बख्श दे मुझे सुकून। तेरे आगे दामन फैलाया है कि जानती हूँ तू अफू वाला ज़ात है। मुझ पर रहम कर मेरे मौला, मुझे माफ़ कर दे। वो सद्दे में गहरी हिचकियों के दौरान उस बेनियाज से मुखातिब थी जिस पर हमेशा उसका एतबार रहा था। उसका सारा वजूद सरतापा इल्तजा बनकर आजिज़ी से दरबार इलाही में झुका था। वो रहम मांग रही थी, पनाह मांग रही थी इस वहशतनाक अजाब से जो उस पर तारी था। और इस कदर करीब होकर सरगोशी में मांगी गई दुआएं तो सरापा ऐलान बनकर अर्श हिला दिया करती हैं। और वो ज़ात तो बेनियाज थी जिसने कह दिया था कि मुझे अपने दर से खाली हाथ लौटाते शर्म आती है। वो बहुत गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका सारा जिस्म कांप रहा था और चेहरा पसीने से तर के सांस बुरी तरह फूल रहा था। क्यों थी उसकी ये हालत? वो ये सोचने समझने की कोशिश करने लगी तो उसे याद आया उसने अभी अभी बहुत भयानक ख्वाब देखा था। वो देख रही थी बहुत से लोग गड्ढा खोद रहे थे। खोदने के बाद किसी ने उसे बाजू से पकड़कर इस गड्ढे में धक्का दे दिया। फिर इन्हीं लोगों ने उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसका पेट तक का हिस्सा मिट्टी में दब गया। वो हरासा थी लेकिन खामोश तमाशाई बने लोगों की कार्रवाई देख रही थी। फिर लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि वो लहूलुहान हो गई। और उसने देखा था पत्थर बरसाने वालों में सबसे आगे उसके बहुत अपने लोग शामिल थे। तभी उसकी आंख खुल गई और अब उसके चेहरे पर बेआवाज़ आंसुओं का सैलाब उमड़ उमड़ आ रहा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो फूफो जान बेखबर गहरी नींद सो रही थीं। वो बगैर आहट किए नंगे पांव कमरे से बाहर आ गई। उसे ये ख्वाब क्यों आया वो समझ सकती थी, लेकिन यही क्यों?
کوئی اور سزا بھی تو دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے تاریخ اسلام میں زناکار عورتوں کی سزا کے متعلق یہی پڑھا تھا، جو اس وقت اس کے ذہن پر پوری طرح حاوی تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ تبھی اسے اس ذات بے نیاز کا خیال آیا تو وہ جھک گئی تھی اس ذات اقدس کی بارگاہ میں۔ اسے ہفتہ آنے کا آیا تھا شہریار ولا آئے ہوئے، لیکن اس نے دادا جان کو فون نہیں کیا کہ دادا جان آ کر لے جائیں۔ وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ دادا جان کو سامنا کرتی، لیکن کب تک رہتی وہ یہاں اسی طرح، جانا تو تھا ہی اب کہیں تو۔ پھر اس دن اس نے سوچ لیا کہ وہ آج ہی دادا جان کو فون کر کے بلا لیتی ہے۔ یہی سوچ کر نیچے آئی تو پھپھو جان کو فون پر مصروف پایا۔ وہ ان سے ہٹ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن پھر اسے محسوس ہوا پھوپھو جان دادا جان سے بات کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں، ناشا میری بات سنو، تم کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کر رہے؟ وہ خالص گوٹ کا لہجہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ نہیں دیکھ شیرا، اس میں میری جلدی کرنے کی کیا بات ہے؟ تو خود دیکھ، شیر افغن نے تقریباً 2 ماہ پہلے بات کی تھی، میں نے اسے ٹال دیا، پر اب تو وہ باقاعدہ دن لے کر گیا ہے۔ خیر شاہ سائیں، میرے خیال میں بہت جلدی ہے، ابھی تو خود کہہ رہے تھے اس کی پڑھائی کا 1 سال رہتا ہے، اوپر سے اتنی جلدی دن بھی دے ڈالے۔ اچھا اب تو یہ بتا مجھے کیا کرنا ہے؟ تم کو ایسا کر، سبا پتری کو بتا دو، بچی ہے، ضد کرے گی، غصہ ہوئے گی، پر جلدی مان جائے گی، اڑی نہ کرے گی، تو بس پھر تم لوگ پرسوں تک گوٹ پہنچ جاؤ۔ میں نے 25 تاریخ دی ہے شیر افغن کو۔ پر شاہ سائیں صرف 15 دن کیا ہو گیا ہے تو کو؟ کچھ تو وقت لے لیتے، پہلے تو کبھی کوئی فیصلہ اتنی جلدی نہیں کیا۔ بس شہرا، جو خدا کی مرضی، تو سبا سے بات کر کے مجھے بتا دینا، ورنہ میرے کو پریشانی رہے گی۔ اچھا سائیں، جو تو کی مرضی، بس خدا بہتر کرے، میں بات کرتی ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا تو سبا نے پوچھا، پھوپھو دادا جان کا فون تھا؟ ہاں پتر، شاہ سائیں کا ہی تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ میری بات کیوں نہیں کروائی؟ وہ بے چین ہوئی۔ بس پتر اچھا تو ادھر آ میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر ان کے پہلو میں آ بیٹھی۔ شہر بانو بی بی چند ثانیے خاموش رہیں، وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کریں۔ پھوپھو جان، دادا کا فون تھا تو اب میری بات کرواتی، میں انہیں ہی فون کرنے آئی تھی۔ سبا پتر، دراصل مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب آخر اتنی جلدی کیوں، لیکن شاہ سائیں کی بات بھی ٹھیک ہے۔ وہ رکی تو وہ بولی، پھوپھو کیا بات ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ شاہ سائیں نے شیر افغن کو تیری شادی کی تاریخ دے دی ہے، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن حیرت اور بے یقینی سے اس کی آواز، اس کے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ یکلخت اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور سارا جسم ایک پل میں ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ دراصل شیر افغن نے 2-3 ماہ پہلے بات کی تھی۔ پھوپھو جان کیا بول رہی تھیں، کہہ رہی تھیں؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھوپھو جان۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس کی آنکھوں میں پھوپھو جان کا چہرہ دھندلا گیا اور ایک نئے نیم تاریک کمرے کے خوفناک منظر میں پہنچ گئی۔ جو حالت اس کی اس کمرے میں ہوئی خوف و ہراس سے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو وہی حالت اس کی اس وقت ہو گئی تھی۔ پھوپھو جان بولتی رہیں، لیکن مگر وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھوڑتی رہی، کیونکہ اس وقت جب پھوپھو جان نے کندھا تھپ تھپا کر توجہ چاہی، نہ جانے کس بات پر اس نے جسم میں لائی نگاہیں ان پر جمانا چاہیں، مگر ناکامی ہوئی تو بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہل گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگتی چلی گئی، جبکہ شہر بانو بھی اس کی اتنی جلدی مان جانے پر وہ بھی بغیر کسی ضد کے خوش ہو کر گوٹ شاہ سائیں کو نمبر ملانے لگی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، کوئی احتجاج، کوئی ضد نہ کر سکی، بس حیرت سے ٹکر ٹکر سب میں انتظامات ہوتے دیکھتی رہی۔ حالانکہ وہ بتانا چاہتی تھی، چلا کر چیخ کر بآواز بلند، اسے شادی نہیں کرنی، کہ شادی کرنے کے نام پر جاگنے والے ارمان یا اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اس کے دل کی سلیٹ صاف رہی کہ اس پر علی نام کے وحشی درندے کی زہریلی یادیں گندہ تھیں۔ اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، یہاں تک کہ اب تو اسے شاہزر کا خیال آتا تو وہ کانپ جاتی کہ شاہزر تک سفر کرنے والے پرخیال پرسچ کی راہ میں علی نام کا بھوت رکاوٹ بن کر بڑی تمکنت اور غرور سے اسے ڈراتا تھا۔ وہ شاہزر کو سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ یہ بھی کہنا چاہتی تھی، سب سے ہی نہیں بلکہ خود سے بھی، کہ وہ شاہزر سے محبت کرتی ہے، بالکل پاک خیالوں سے سجی معصوم محبت، مگر اب اسے شاہزر کی محبت کا یقین خود کو دلاتے شرم آتی تھی کہ اب تو وہ خود ہی پاک نہ رہی تھی۔ اس نے اپنے گرد ضبط کے کڑے پہرے بٹھا لیے تھے۔ وہ ضبط کرتی قدرت کے کھیل ملاحظہ کر کے خود کو مضبوط تصور کرتی رہی، مگر اس دن وہ اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ کر حواس کھو بیٹھی اور بری طرح روئی تھی کہ اپنے ساتھ بی اماں اور پھوپھو جان کو بھی ہلا دیا۔ جس دن بی اماں نے اس کے سامنے سرخ کپڑے پر سجے سلور اور سرخ زری کے کام سے مزین عروسی جوڑا پھیلایا، اس نے ایک نظر دیکھا اور گھٹنوں میں سر دے کر سسک پڑی کہ عروسی جوڑا اسے کھوکھلے وجود پر سجانا تھا۔ بی اماں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور خود بھی رو پڑی۔ آخر اکلوتی چہیتی نازوں پلی اولاد تھی، آسان تو نہ تھا نازک آبگینے جیسا اپنے وجود کا حصہ خود سے جدا کرنا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بابل کی دہلیز چھوڑنے پر اداس ہے، لیکن وہ نہ جانتی تھی کہ وہ نازک آبگینہ خود پر لگی ٹھیس سے چور چور ہو کر اب بکھر رہا تھا۔ گوٹ کی عورتوں نے مل کر اسے مایوں بٹھایا تو وہ ایک کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی کہ اب تو اچھا بھلا بہانہ موجود تھا۔ اس نے اپنی سوچوں کی تنابوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ تو نہ کرتی مگر سوچنے کا کام مسلسل اور بڑی کثرت سے کرتی، اور اس طرح محو ہوتی کہ ارد گرد کا ہوش نہ رہتا۔
زرد سوٹ میں ملبوس اس کی زرد رنگت سوٹ کے ہم رنگ ہو گئی تھی، آنکھیں حزن و ملال کا مکمل پیکر بن گئی تھیں۔ بے حس و حرکت بیٹھی پلک جھپکے بغیر سوچوں میں غلطاں رہتی، کبھی جو آنکھیں موند لیتی تو کھولنے کو جی نہ چاہتا کہ باہر کا شور اور چکا چوند روشنیاں آنکھوں میں مرچیاں سی بھر دیتی۔ اس کی اندھیرے سے بہت دوستی بہت پکی ہو چلی تھی، اس کے من کو سناٹے بھانے لگے تھے، اس کے اندر سناٹوں کا راج تھا، اس کی دوستی ان سناٹوں سے بھی ہو گئی تھی۔ بھلا کیا قصور ہے شاہزر کا، اسے کیوں انچھوئی کلی کے بجائے مجھ جیسے مرجھائے سوکھے بکھرے پھول کو اس کی ہمسفر بنا دیا جائے؟ یہ اس کی ہمہ وقت کی سوچ تھی، حالانکہ دنیا کی نظروں میں وہ وہی عقلی انچھوئی کلی اور شفاف آئینہ تھا۔ کیا ہے میرے پاس جو میں شاہزر کو دوں گی؟ بھلا اپنے اندر پلنے والے سناٹے وحشتیں، اندھیرے، کچلی انا اور مردہ تمنائیں، کیا یہ سب دوں گی شاہزر کو، اپنے دل کے شاہ کو؟ وہ برداشت کر سکے گا مجھے ان تمام حالتوں سمیت؟ نہیں، کبھی بھی نہیں برداشت کرتا مرد یہ سب۔ خود سے سوال کرتی خود ہی جواب دیتی، میں نے تو ہمیشہ اپنے رب سے سرخروئی چاہی تھی، کیونکہ اب تو کیا میں سرخرو ہوں؟ ہاں ہوں سرخرو، لیکن صرف دنیا کی نظروں میں، آغا جان بی جان کی نظروں میں، لیکن خود اپنی نظروں میں سرخرو تو کیا اپنا آپ، اپنا قد ہی اس قدر پست لگتا ہے کہ جھک کر بھی نظر نہ آئے۔ کیا کرتی، کہاں جاتی جو یہ سوچیں اس کا پیچھا چھوڑ دیتی؟ شاید کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی، شاید کیا بھلا کبھی سوچوں نے بھی پیچھا چھوڑا ہے؟ وہ بے بس تھی تو کیا غلط تھی؟ کیا ممکن تھا اتنی آسانی سے سب کچھ بھول جانا؟ کیا اتنی آسانی سے بھول جاتی جو اس پر بیتا تھا؟ کیسے آسان تھا اس کے لیے ان ہولناک سوچوں سمیت اپنا آپ کسی کو سونپ دینا؟ وہ خوف زدہ تھی تو کچھ غلط تو نہ تھی؟ اتنا آسان تو نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ دینا، کسی بھی کون؟ شاہزر جس کا نام برسوں سے اس کے نام سے منسوب تھا، اس کا تصور آتی جاتی سانسوں پر رقص کرتا تھا، جس کو اس نے پورے خلوص سے چاہا تھا، جس کے لیے اپنا آپ سینت کر رکھا تھا اور اسی کو اپنا کھوکھلا وجود دے دیتی، کڑے پہروں کے باوجود آسان تھا اس کے لیے؟ نہیں، ہاں نہیں ہوتا آسان یہ سب کرنا۔ انہی سوچوں میں ڈوبتے ابھرتے وہ دن بھی آ پہنچا جب وہ شاہزر کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے بچپن کا مسکن چھوڑ گئی۔ رات کے 12 بجے تھے جب شاہزر مردان خانے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا، لیکن کمرے میں جانے کے بجائے کمرے کے ساتھ بنا دروازہ کھول کر حویلی کے پچھلے ٹیرس پر نکل آیا۔ وہ کیوں نہیں گیا تھا اپنی خوابگاہ میں جہاں وہ لڑکی محو انتظار تھی، جو 18 سال سے اس کے ساتھ منسوب تھی اور بڑے ارمان لیے اس کا انتظار کر رہی تھی؟ یہ اس سے بخوبی اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی خود کو سمجھا بجھا کر سنبھالنے کی، لیکن نہیں کر پایا۔ جہاں وہ کھڑا تھا اس کے بالکل پیچھے اس کے کمرے کی کھڑکی تھی، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن موجود تھی، لیکن اس کا دل بما ذہن ماضی میں پرواز کر رہا تھا۔ اسے وہ یاد آ رہی تھی جس سے اس نے انا کی چوٹ پر محبت کی تھی، اس کی محبت، قدم بڑھائے تھے اس کی جانب، اسے پایا تھا اور روند کر کھو ڈالا تھا۔ اس نے کھو ضرور دیا تھا مگر بھلا نہیں پایا۔ اس کی یادوں میں کھوئے کھوئے وہیں 4 بج گئے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی کمرے میں نہیں جا پایا۔ وہ خود کو سمجھانے بہلانے ٹیرس پر آیا تھا، مگر یہ رات بھی اس کی یاد میں بیت گئی۔ اس نے بے بس ہو کر کرسی پر بیٹھ کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھیں۔ کچھ دیر گزری تو وہ کھڑا ہو گیا، بہت ہمت کر کے قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے ہڑبڑا کر موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف کی بات سن کر اس کے ماتھے پر پریشانی سے ڈھیروں سلوٹیں پڑ گئیں۔ فون بند کر کے وہ پیشانی مسلنے لگا، پھر ٹیرس کا دروازہ بند کر کے کمرے میں بغیر کسی آہٹ کے داخل ہوا اور بے اختیار نظریں مسحری کی طرف گئیں۔ گلاب کے ڈھیروں لڑیوں کے درمیان بیڈ پر سمٹا وجود یقیناً سو رہا تھا کہ زرتار آنچل ڈھلک کر چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس وقت اسے جو پریشانی لاحق تھی وہ مسحری کی طرف پیش قدمی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مردانہ اجرک شال صوفے پر ڈالی اور احتیاط سے وارڈروب سے دوسرا لباس نکال کر دھیرے سے قدم اٹھاتا باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر پھر رک گیا اور بیڈ پر سوئے اس وجود کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، احتیاط سے دراز کھول کر ایک مخملی کیس نکالا اور پھر ایک پرچہ نکال کر اس پر چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کا کونا کیس کھول کر اس میں دبایا اور دوبارہ بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر کلاک اٹھا کر الارم سیٹ کیا اور کیس کے پاس رکھنے کے بعد باوجلت دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدم مردان خانے کی طرف تھے۔ بڑے کمرے کے سامنے پہنچا تو ادا سائیں کھڑے نظر آئے۔ وہ قریب آیا اور ان سے چند باتیں کرنے کے بعد خود باہر کی طرف مڑ گیا، جبکہ ادا سائیں موبائل پر نمبر ملانے لگے۔ شاہزر نے چوکیدار کو اٹھایا، چند ہدایات دیں جنہیں سن کر چوکیدار ایک طرف بھاگ گیا۔ خود شاہزر پریشانی سے پیشانی مسلتا ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اندر کی طرف سے ادا سائیں اور شاہ بخت آتے دکھائی دیے اور دوسری طرف سے چوکیدار کے ساتھ 2 بندے آ رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد ان کی گاڑی شہر کی طرف جانے والے راستوں پر رواں دواں تھی اور اندھیرے میں 2 وجود رہ گئے۔ ایک گیٹ بند کر رہا تھا اور دوسرا آہستہ قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ وجود ادا سائیں شیر افغن تھے۔ اس کی آنکھ کسی چیز کی مسلسل تیز آواز سے کھلی تھی۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو گلاب کی لٹکتی لڑیوں کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ سے اترنے لگی جب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کلاک پر پڑی جو مسلسل چلا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے آف کر دیا اور نظروں میں آ جانے والے مخملی کیس اٹھا لیا۔
اس میں سے پرچہ نکال کر نظر دوڑائی۔ بہت پریشانی میں جا رہا ہوں، تفصیل بعد میں یقیناً پتہ چل جائے گی، یہ پہن لیجیے گا۔ پڑھنے کے بعد اس نے بے اختیار پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ آخر میں اس نے الارم کلاک پر نظر ڈالی جو 6:30 بجا رہی تھی۔ اس نے مخملی کیس کھولا تو نازک سی چین میں ننھا سا دل کی شکل والا لاکٹ جس میں بے شمار ننھے نگ جڑے تھے کیس کی نیلی سطح پر پڑا۔ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے منڈلانے لگے۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی کاغذ اور کیس ہاتھ میں لیے خالی الذہن بیٹھی رہی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو اس نے کیس کاغذ واپس رکھے اور دوپٹے میں لگی پنیں اتارنا شروع کر دیں۔ پنوں سے آزاد کروا کر دوپٹہ ایک طرف ڈالا اور دوبارہ چوڑیاں اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد جھمکے، بندیاں، جھومر غرض کے سارا زیور اتار دیا۔ وہ سوچ رہی تھی اور حیرت ہو رہی تھی کتنے دنوں بعد وہ سلیپنگ پلز لیے بغیر اتنی سکون بھری نیند سوئی تھی۔ بیڈ سے اتر کر اس نے وارڈروب کی طرف قدم بڑھائے تو پاؤں میں پڑی چاندی کی پازیبیں پورے شور سے گنگنا اٹھیں۔ وہ رک گئی، جھک کر پازیب اتار کر زیور کے ساتھ رکھی اور وارڈروب سے آرام دہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ شہرزاد شیر افغن کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شیر افغن جاگیردار تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑا شہرزاد، اس سے چھوٹا شاہ بخت اور سب سے چھوٹا شاہ زر۔ سب سے چھوٹی بہن نگار تھی۔ شاہ بخت اور شاہ زر کو باپ کی طرح اپنی جاگیر سے گہری دلچسپی تھی، لیکن ان کا بڑا بیٹا سیاست سے گہرا لگاؤ جانے کہاں سے چرا لایا تھا۔ ان کا خاندان اصلی جاگیردار تھا، لیکن سیاست کا حصہ کبھی بھی کوئی نہیں رہا۔ اس کے برعکس شہرزاد نے اپنی پارٹی بنا رکھی تھی، جس کا اسے فائدہ تو کیا ہونا تھا، یہ ہو رہا تھا الٹا نقصان یہ تھا کہ وہ غیر محفوظ تھا۔ اس کی رہائش تو شیر افغن کی زمینوں پر بنا فارم ہاؤس تھا یا شہر میں بنگلہ، گوٹھ وہ کم ہی آتا تھا۔ اس کے سیاسی بکھیڑے حد سے بڑھے ہوئے تھے جو شیر افغن کو قطعی پسند نہیں تھے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے سیاست میں جانے سے روک نہیں پائے کہ وہ ان کی سب سے اکڑ اولاد تھی۔ ان دنوں انتخابی مہم عروج پر تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد مصروف تھا۔ پوری امید تھی کہ ہر دفعہ کی طرح شاندار کامیابی شہرزاد کا مقدر ہوگی۔ اس کا ڈیرا مستقل فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ اس رات بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں فارم ہاؤس پر اس کی سیاسی پارٹی میٹنگ میں مصروف تھی جب فارم ہاؤس پر حملہ ہوا۔ فارم ہاؤس کے بیرونی حصے میں مصروف میٹنگ شہرزاد بری طرح زخمی ہوا اور اس کے ساتھ اس کے 2 بندے موقع پر ہلاک ہوئے۔ بس یہی وجہ تھی شیر افغن کی سیاست سے غیر دلچسپی کی، لیکن وہ بیٹے کا کیا کرتے۔ شاہ بخت اور شاہ زر ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں کی ٹیم پوری طرح مصروف عمل تھی، جبکہ پولیس کیس ہونے کی وجہ سے بیان لینے کو موجود تھی اور شہرزاد موت و زیست کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حملہ آور کون تھے وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے۔ شہرزاد کی پارٹی انہی کے گوٹ کے ملکوں کی سیاسی پارٹی کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہرزاد کے خون کے پیاسے تھے۔ بالکل اسی طرح پہلے ہونے والے انتخابات کے بعد شہرزاد پر حملہ ہوا تھا اور اس نے موت و زندگی کی جنگ لڑی تھی۔ شاہ بخت اور شاہ زر نے بمشکل پولیس کو ٹالا کہ وہ شہرزاد کے ہوش میں آتے ہی ان سے رجوع کریں، اور انہوں نے رجوع کیا تھا۔ پورے ہفتے بعد جب شہرزاد ہوش میں آنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں کو کھو دینے پر جو رویا تو ان کے دلوں کو ساتھ ہسپتال کی در و دیوار بھی ہلا گیا۔ جب پہلی دفعہ اس پر حملہ ہوا تو انہوں نے کیس دائر کیا۔ وہ کیس ان کے حق میں تھا جس کے لیے شہرزاد کی گواہی کی ضرورت تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا تو وہ اڑ گیا کہ کیس کیا ہی کیوں نہ جانے اس میں ان کی کون سی سیاسی چال چھپی تھی، لیکن وہ کیس اس کی ضد کے باعث واپس لے لیا گیا۔ لیکن اب تو ان کا پکا فیصلہ تھا، وہ کیس لڑیں گے۔ اس سلسلے میں شاہ زر کینیڈا چلا گیا، کیونکہ پہلے کیس میں انہوں نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا، اور پتہ کرنے پر اطلاع ملی کہ پہلے کیس کی ہسٹری کے بارے میں بھی وہی جانتا ہے، اور اس کیس کی ہسٹری موجودہ کیس کو مضبوط بنا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ثبوت بھی فراہم کر سکتی تھی۔ یہ ساری تفصیلات صبا کو وقتاً فوقتاً شاہ زر کی چھوٹی بہن نگار سے معلوم ہوتی نہیں تھیں۔ نگار سب سے چھوٹی تھی، گوٹھ کے قریبی شہر میں واقع کالج میں زیر تعلیم تھی اور اس کے BA کا آخری سال تھا۔ یہ نگار کا کالج سے آنے کے بعد کا بیشتر وقت صبا کے ساتھ گزرتا۔ اماں جی اور شہرزاد کی بیوی شہرزاد کی وجہ سے آج کل شہر میں ہی مقیم تھے۔ حویلی میں شہرزاد کی وجہ سے پریشانی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ادا سائیں صبح شہر چلے جاتے اور رات کو آتے، ایسے میں صبا بس ابھی تک کمرے میں ہی محصور تھی کہ باہر نکلنے پر ہول سناٹے استقبال کرتے تو وہ گھبرا کر دوبارہ کمرے میں آ جاتی۔ سوچوں کے علاوہ نگار صبا کی دلچسپ مصروفیت تھی۔ صبا کی روح میں سمائے سناٹے چٹک گئے تھے اور اب سوچوں کی ٹکراتی یلغار اس کے اندر شور مچائے رکھتی۔ کمرے میں بیڈ کے سامنے شاہ زر کا فل سائز پوز پورٹریٹ لگا تھا۔ روایتی خاندانی شملہ سر پر رکھے، تیکھا کھڑا ناک اور مونچھوں تلے تبسم نظر آنے والے ہونٹ اس کے سائڈ پوز کو دلکش بنا رہے تھے۔ وہ جب بھی اس تصویر کو دیکھتی شاہ زر کی آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش ایک شدت سے اس کے اندر انگڑائی لیتی، کیونکہ سائڈ پوز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں غیر واضح تھیں۔ اس کے علاوہ صبا کی جب بھی پورٹریٹ پر نظر پڑتی مارے گھبراہٹ کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوتی، اور ساتھ ہی علی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا اور خوف کی ایک تیز لہر یہاں سے وہاں پھیل جاتی۔ تمام دنوں کی طرح حسب معمول اس دن بھی ساری حویلی خاموشی کے تنگ دائرے میں مقید تھی۔ نگار کالج گئی ہوئی
تھی سو صبا فارغ تھی اور کمرے کی کھڑکی کھولے دیر تک کھڑی سفیدے کے درختوں پر اٹکلیاں کرتے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ جب بور ہونے لگی تو مڑ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس وقت اس کا ذہن گزرے ہوئے 2 ہفتوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھی اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر دیکھنے لگی، پھر بند کر دیا۔ نچلا دراز کھولا تو بلو مخملی کیس پر نظر جا ٹھہری۔ اس نے وہ اٹھایا اور کھول کر بے اختیار لاکٹ نکال لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بالوں کی چٹیاں آگے کی اور لاکٹ کو گردن میں ڈالنے لگی۔ نازک سا لاکٹ چمکتی چین میں لٹکتا اس کی سراہی دار گردن پر سج کر اپنی قیمت بڑھا گیا تھا۔ صبا کا ذہن شاہزر کی گرد منڈلانے لگا۔ اس وقت وہ گزرا 1 ماہ اس کی ہولناکی سب چندہ فراموش کیے ہوئے تھی۔ وہ پرانی والی صبا بنی شاہزر کے تصور میں کھوئی مسرور تھی۔ شیشے میں لاکٹ پر نظریں جمائے اپنے مہندی رچے ہاتھ میں چین لے کر اسے محسوس کیا تو اس کے ہونٹوں پر دل فریب شرمیلی مسکراہٹ رنگ گئی۔ شیشے میں اس کے پیچھے شاہزر کا پورٹریٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی کہ اچانک تاریک کمرے کا منظر اور چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا تو یکلخت مسکراہٹ غائب ہو گئی اور گلابی ہوتا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکیں تو بے دم سی ہو کر بیڈ پر گر گئیں۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکے گی۔ اس کی خوشی تو شاہزر ہے اور شاہزر تک پہنچنے والی اس کی ہر راہ میں علی تھا۔ علی کا بھوت اسے چمٹ کر رہ گیا تھا، اسے دیمک بن کر لکڑی کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا، ہر پل ہر لمحہ۔ شاہزر نے پہلے کیس ہسٹری معلوم کی تو اس دوران شاہ بخت بھی اس حملے کے اہم اور واضح ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، جن سے ان کا کیس مضبوط پاورفل ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں اور شیر افغن نے شہرزاد کی برین واشنگ شروع کر دی تھی کہ اب وہ سیاست میں جانے کا قطن نہ سوچے، اور یہ فیصلہ شہرزاد کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا کہ وہ ترقی کی طرف تیزی سے رواں دواں تھا اور کامیابی کے زینے طے کرتے جب منہ کے بل گرنا پڑے اور بیچ راہ میں منزل کی طرف سے پیٹھ پھیرنا پڑے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ بس اسی تکلیف سے شہرزاد دوچار تھا۔ اس کی پارٹی کے جو اہم اور سرگرم رکن تھے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے تھے اور خود وہ معذور ہو گیا۔ اگر وہ اپنی ضد پر قائم بھی رہتا تو اپنی پارٹی کو مضبوط بنا کر اسی مقام پر لانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ تبھی اس نے ان کا فیصلہ مان لیا کہ یہ ٹانگیں گواہ دینے سے زیادہ تکلیف دہ عمل نہیں تھا۔ شاہ بخت کے ثبوتوں کے علاوہ سب سے بڑا ثبوت شہرزاد کی مخالف پارٹی کا وہ بندہ تھا جو اس قاتلانہ حملے کا چشم دید گواہ تھا، اور اب شیر افغن اسے پیسوں کے عوض اپنے انڈر کر چکے تھے کہ اس بندے کی ضرورت پیسہ ہی تھا۔ مضبوط ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر ان کے کیس نے زیادہ دن نہیں لیے۔ پچھلے کیس اور اس کیس کو ملا جلا کر سب واضح ہو گیا تھا اور شہرزاد کے دشمن اور قوم کے مجرم سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ اس کی نظریں بیزار انداز میں کمرے سے نکلتی ڈاکٹر سے ہوتی ہوئی اماں پر جا ٹکیں۔ پوری کھلی آنکھوں کو ساکت نظریں اور لب جو کچھ بولنے کی کوشش میں واہ ہوئے تھے وہیں ساکن ہو چکے تھے، اور ذہن میں 2 متضاد آوازیں ٹکرا کر اس کے اندر ہیجان برپا کر رہی تھیں۔ ایک آواز آتی، ذلیل کر دوں گا، جینے کے قابل نہیں رہو گی، تو دوسری آواز ڈاکٹر کے لبوں سے نکلی، شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کا یہ جملہ اس کے جسم سے خون نچوڑ کر لے گیا۔ اس کا وجود ایک پل سمندر میں برپا طوفانوں کی تیز بھری موجوں کے سپرد ہوا تھا۔ یہ الفاظ اس کے سر سے آسمان اور پیروں سے زمین کھینچ لی گئی، اس طرح کی وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اس کے برعکس اس کے پاس بیٹھی اماں جی کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ وہ خوش تھیں اور اسے شاہزر کی کامیابی اور اس کے آنے کی خبر دے رہی تھیں۔ وہ اور بھی جانے کیا کیا بول رہی تھیں، مگر اس کے ذہن کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ شاہزر آ رہا ہے۔ بظاہر اماں جی پر جمی نظریں دور کہیں کھو گئیں اور ایک آواز اس کے ارد گرد گونجنے لگی، میرا کام ختم، اب باقی کا کام دنیا کرے گی، یقیناً تم پر تھوک کر۔ لیٹے لیٹے اس کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا، وہ پوری ہل گئی اور آنکھوں میں جمع ہوتا پانی لڑھک کر باہر آیا۔ اماں جی پریشان ہو کر اس کا بے جان ہوتا بازو پکڑ کر ہلایا۔ صبا بیٹی کیا ہوا ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی، البتہ ان کی بات سمجھ نہیں سکی۔ آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ صبا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ان کی بات پر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کا سارا چہرہ بھیگ چکا تھا اور اماں جی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں تو نہیں رو رہی اماں جی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ پہنچا اور ٹوٹے بکھرے الفاظ سے جملہ بمشکل مکمل کیا، مگر بیٹا اچھا خیر تم لیٹو، میں تمہارے لیے دودھ بھجواتی ہوں۔ اتنی زرد رنگت ہو رہی ہے، لگتا ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ اماں جی اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے پھر سے آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو بمشکل بہنے سے روکا اور ایسا کرنے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ دروازہ بند ہونے کی آہٹ ہوئی تو شدت کرب سے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچل دیا، جبکہ آنسو بند پپوٹوں سے پھسل گئے۔ آنکھیں کھولی تو سامنے شاہزر کا فل سائز پورٹریٹ نظروں سے ٹکرا گیا۔ آنسو پھسل جانے پر منظر واضح ہوا تو خوف کی ایک لہر سرتاپا سرایت کر گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اسے یہ سوچ پہلے بھی ایک بار آئی تھی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، اور اب جو ہونے والا تھا اس کا انجام بھی اس کی چھٹی حس بخوبی بتا رہی تھی۔ اس انجام سے زندگی کے رنگ چھیننے تھے تو اب ہونے والا انجام شاید زندگی لے جانے والا تھا۔ وہ مسلسل قسمت کے امتحانوں کی زد میں تھی اور یہ امتحان اس کی جان لینے کے در پہ معلوم ہوتے تھے۔ اس کا خواب سچ ہونے والا تھا۔
اس نے دیکھا تھا اس پر پتھر برسانے والے لوگوں میں سب سے آگے اس کے اپنے تھے۔ وہ جان گئی تھی اب اس پر پڑنے والا پہلا پتھر شاہزر کا ہوگا۔ شاہزر جو اس کا بہت اپنا تھا اور اس کے اندر بستا تھا، وہ جان گئی تھی اس کے اندر بسنے والا شخص اب اس کے جسم سے جان نکالنے والا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت بڑی گالی بن چکی تھی۔ وہ سوچتی ہوئی دھیرے سے بیڈ سے اتر کر بے جان قدموں سے چلتی تصویر کے قریب جا رکی اور چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بے خود ہو کر سر تصویر سے ٹکا دیا اور ایک ہاتھ تصویر پر پھرتے بڑبڑانے لگی، مجھے معاف کر دو شاہزر، مجھے معاف کر دینا، میں بے قصور ہوں شاہ، میں تمہاری امانت تھی مگر حفاظت نہیں کر پائی کڑے پہروں کے باوجود۔ شاہ میرا دل میری روح تمہارے لیے ہیں اب بھی، لیکن میں کیا کروں شاہ، میں کیا کروں، میرا جسم داغدار ہے اور روح دھچی دھچی، جبکہ دل ڈنگ مارتے خیالات کے باوجود اب بھی تمہارا ہے۔ لیکن شاہ میں جان گئی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، جیسے جیسے میں تمہارے پاس آنے سے پہلے کھوکھلی ہو گئی، اسی طرح تمہیں خدا نے میری دسترس میں دیکھ کر مجھے تشنا رہنے دیا کہ میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں، مجھے تم سے دور کر دیا گیا شاہ، مجھ سے دور کر دیا شاہ، مجھے معاف کر دو، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن تمہارے ہاتھوں نہیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں سوچوں بھی کہ تم کو پہلی دفعہ دیکھوں اور تم ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میری جان لے لو۔ نہیں شاہ نہیں، میں جانتی ہوں میری روح کو میرے جسم سے جدا کرنے والا ہاتھ تمہارا نہ ہو، اس لیے شاہ میں جا رہی ہوں اس دنیا سے دور، تم سے دور شاہ، تم سے دور، مجھے معاف کر دینا، میں بدکار نہیں تھی شاہ، پر میں بنا دی گئی، مجھے بنا دیا گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو چہرے سے پھسل کر تھوڑی سے ٹپکتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیدہ زیب نظروں سے ٹکٹکی مانگ کر تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنسوؤں نے دھند کا پردہ تانا تھا، اس نے بے دردی سے رگڑ دیا کہ اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں کے ذریعے شاہزر کو اپنے دل میں، اپنے جسم، اپنی روح میں سما لینا چاہتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو آگے بڑھ کر اس نے آہستگی سے لب اس کی تصویر پر رکھ دیے، پھر ایک جھٹکے سے مڑی اور سائڈ ٹیبلز کے دراز سے ایک شیشی نکالی اور جگ جو ٹیبل پر رکھا تھا اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالنے کے لیے جھکی تو ایک دم دوہری ہو گئی۔ جگ وہیں رکھ دیا جبکہ شیشی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور گھومتی ہوئی بیڈ کے نیچے گم ہو گئی۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر اور دوسرا پیٹ پر رکھے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسے ابکائی آئی تو اس کی ساری قوت صرف ہو گئی۔ سارا جسم ٹھنڈا ہو کر بے جان ہو گیا اور وہ باہر آتے ہی بے دم ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہو اور وہ بستر مرگ پر موجود ہو۔ اسی وقت ایک عورت دودھ کا گلاس لیے اندر آئی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر حواس باختہ ہوتی الٹے پیروں بھاگی۔ اماں جی کو بتایا تو وہ دوڑی چلی آئیں۔ انہوں نے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں بے سدھ پایا تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگیں، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکنے لگیں، جبکہ اس عورت کو اشارہ کیا کہ اس کی ٹانگیں دبائے۔ تیسری دفعہ پھونک مارنے کے بعد اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ صبا بیٹا ہوش کرو، کیا ہوا ہے؟ اس نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولیں، بلکہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگیں، بیٹا اٹھو، ہمت کرو، سیدھی ہو کر لیٹو اور یہ دودھ پیو۔ انہوں نے عورت کو اشارہ کر کے دودھ کا گلاس پکڑا اور اسے سہارا دے کر سیدھا لٹایا، کمر کے نیچے 2 تکیے رکھ دیے، پھر گلاس منہ کو لگانے لگیں تو اس نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر خود ایک گھونٹ پیا۔ نیم گرم بادام، پستے، الائچی ملا دودھ کا پورا گلاس پی کر اسے کچھ ہمت طاقت محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ نہیں اماں جی کچھ نہیں، وہ بس ابکائی آ گئی تھی، وہ بولی تو اماں جی مسکرا دی۔ بیٹا ایسا ہو جاتا ہے، مگر تمہاری اس نیم جان حالت کی ذمہ دار سراسر تمہاری اس قدر کمزوری ہے، دھیان رکھا کرو کھانے پینے کا۔ وہ سر جھکا گئی، اتنے میں وہ نوکرانی گلاس لے کر باہر نکل گئی۔ اماں جی اس کے پاس بیٹھ کر ہلکی پھلکی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے لگیں۔ تبھی اس نے خود کو باور کروایا، میں خودکشی نہیں کر سکتی، یعنی شاہ میری موت کو تمہارے ہاتھوں ہی آنا منظور ہے۔ وہ اندھے کی آگ میں بھڑکتا لپکتا دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور عالم تیش میں دوبارہ ٹھاک کی آواز سے بند کر کے زخمی شیر کی طرح غرایا، تم یہ سب کیا ہے؟ غیظ و غضب سے اس کی آواز بدل کر رہ گئی۔ وہ جو اس کی تصویر کے سامنے کھڑی مہویت سے دیکھ رہی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ وہ ذلیل ہو کر مرنے والی تھی۔ اس کا سارا جسم کانپ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک نظر دیکھنا چاہا لیکن جسم کا کوئی عضو ہلنے سے قاصر تھا۔ زمین نے قدم جیسے جکڑ لیے، اسے لگنے لگا اس کی روح پرواز کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ اسے ہنوز کھڑا دیکھ کر بلبلایا، چونکہ پشت تھی اس نے آگے بڑھ کر کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور ساکت ہو گیا۔ پھر اپنا وہم سمجھ کر جھجری لی، مگر وہ چہرہ جھکائے وہیں کھڑی تھی۔ وہی اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ صبا نے اسے خاموش دیکھ کر سر اٹھایا اور ہزاروں آسمان ایک ساتھ ٹوٹے تھے۔ وہ شدت حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ منہ پورا کھل گیا تھا۔ صبا، شاہزر کی سرگوشی ہوئی تھی، جبکہ صبا کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں بڑبڑا کر رہ گئے۔ وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹک کر رخ موڑ گئی اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی، علی تو تم یہاں کیا؟ وہ جو پوچھنے جا رہی تھی کہ یہاں کیا لینے آئے ہو، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں میں شاہزر کا پورٹریٹ ٹھہر گیا۔ اپنی بات بھول کر اس نے غور سے پورٹریٹ دیکھا تو گویا ایک کرنٹ کا جھٹکا لگا۔
وہ پلٹی اور علی کے چہرے پر نظریں ٹکانے لگی۔ شاہزر اس دفعہ اس کے منہ سے سرگوشی ٹوٹ کر بکھری، جبکہ شاہزر کی نظریں اس کی گردن میں موجود ہنسلی کی ہڈی سے ذرا نیچے لٹکتے لاکٹ پر جم گئیں، اور وہ بولنے کی کیفیت میں نہیں رہا۔ اس کی نظروں میں گزرتے لمحات واقعات ایک ایک کر کے گھوم گئے۔ جو آخری منظر اس کی نظروں میں ٹھہرا تھا وہ جھرجھری لینے پر مجبور ہو گیا اور حال میں لوٹ آیا۔ ایک نظر صبا کو دیکھا، رخ موڑ گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اس کے دل و ذہن حیرت کی وسعتوں میں سفر کرنے لگے۔ صبا اسے رخ موڑتے دیکھ کر تڑپ کر تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ علی، تم شاہزر؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں شاہزر علی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اس کے منہ سے تصدیق کے الفاظ نکلنے پر صبا کو بے جان وجود میں روح پلٹتی محسوس ہوئی۔ موت کا فرشتہ بہت نزدیک آ کر پلٹا تھا۔ ایک لمحے کو صبا کا جی چاہا نفرت بھری نگاہ ڈال کر اسے اپنی نفرت کی آگ میں لپیٹ دے جس میں وہ اسے دھکیل کر گیا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی۔ وہ کیوں نہیں کر سکی یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس وقت وہ کچھ کرنے، سمجھنے، بولنے کی کیفیت میں بھی نہیں تھی۔ اس کی تمام حواس معاف ہو چکے تھے۔ حقیقتاً وہ دونوں حیرت کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دم شاہزر علی کے چہرے پر جمی نظروں کے سامنے کالے کالے دائرے ناچنے لگے۔ جسم جھولنے لگا تو وہ اپنے چکراتے سر کو پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاہزر نے اس کی حالت کو دیکھا تو قدم بڑھاتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تو وہ زور سے نفی میں سر ہلاتی اسے باہر جانے کے اشارے کرنے لگی۔ اچانک ہی اس کی بگڑی حالت میں بھی اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سختی سمٹ آئی تھی۔ شاہزر بے بسی سے مٹھیاں بھینتا باہر نکل گیا۔ کمرے کے ساتھ بنے دروازے کو عبور کر کے وہ ٹیرس پر نکل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ حیرت خوشی کے احساس سے سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اماں جی نے فون کر کے اسے فوراً حویلی پہنچنے کو کہا تو وہ جھلا کر 2-3 دن میں آنے کا کہہ کر ٹالنے لگا، لیکن وہ بضد تھیں۔ ان کے اصرار پر وہ ان کی بات رد نہ کر سکا۔ آتے ہی اماں جی نے اسے وہ روح فرسا خبر سنائی جو اسے سناٹوں میں گھیر گئی۔ ایک پل کے 1000ویں حصے میں اسے اپنے اندر جوار بھاٹا اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے اس کے قتل کے ارادے سے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر اس وقت اسے اس لڑکی کا بالکل خیال نہیں آیا جسے وہ اپنے قدموں تلے کچل چکا تھا۔ وہ اس عرصے میں ہر پریشانی کے دوران اس کے لیے دعا گو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے اور اس کی صبا برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس پر تو بس غیظ و غضب کا بھوت سوار تھا۔ اب جو اس وقت خوشیوں کا پیمبر بنا اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ جس وقت وہ صبا کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پلٹنے والا تھا تو ایک آخری نظر اس کی انا کے پردوں کو چاک کرتی پچھتاووں میں دھکیل گئی اور وہ دہل کر رہ گیا۔ تمام راستے اس کی آواز التجا کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ حویلی پہنچ کر اس نے ایک آدھ دن میں اپنی چھوٹی بہن نگار کو اس کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اس کی منگنی کر دی کہ صبا کی آواز کوڑوں کی طرح اس کے اعصاب چٹخا دی تھی۔ بارگاہ عزدی میں جھک کر مغفرت کی پناہ میں آ جانے کی دعاؤں کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جب وہ اسے چھوڑ کر پلٹا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کی بات رد نہیں کی اور شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ حالانکہ پچھلی دفعہ حویلی آیا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ شادی صبا سے ہی کرے گا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ جان کیا تھا، وہ محبت تو نہ تھی، وہ تو انا تھی جو صبا کو جھکانے پر بضد تھی۔ محبت تو اسے اس وقت ہوئی تھی جب وہ اپنے ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی کون سے لمحے میں مانگی گئی دعا قبول ہوئی تھی کہ اس کی صبا اس کے گھر میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اس نے تشکر کے آنسوؤں سے لبریز نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دیں جہاں کالی گھٹائیں گھر گھر کر آ رہی تھیں۔ پھر کتنے ڈھیر سارے دن گزر گئے۔ وہ صبا سے کچھ کہنا چاہتا لیکن صبا کا گمسم اور سرد سپاٹ اندازوں سے کچھ بھی کہنے سے روک دیتے۔ وہ جب بھی اپنے اندر ہمتیں مجتمع کر کے اس کی طرف بڑھتا، اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے، اس کی طرف دیکھتے ہی الفاظ کھو جاتے۔ وہ خود کو زمین پر میں گڑتا محسوس کرتا۔ اس طرح کے کچھ کہتا تو کیا، اس سے نظریں بھی نہ ملا پاتا۔ پھر بھی اسے اطمینان تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کے دل کو وسوسے نہیں ڈراتے تھے، اسے اندیشے نہیں گھیرتے۔ کبھی اسے لگتا کہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ صبا اس کی بن کر اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن جب ضمیر کو چکے لگاتا اور اب تالا سے معافی مانگنے پر بھی سکون نہ ملتا۔ وہ چاہتا کہ صبا سے معافی مانگ لے، شاید سکون میسر آ جائے، لیکن 3-4 ماہ اسی کشمکش میں گزر گئے۔ وہ عمل پیرا نہ ہو سکا۔ وہ بات کر نہیں سکتا تھا تو صبا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے نظریں ملا نہیں پاتا تھا تو وہ سرے سے اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ صبا کا خاموش رویہ دیکھ کر الجھن کا شکار ہونے لگا۔ وہ چاہتا تھا وہ کچھ تو کہے، نفرت کا اظہار کرے جو اس کے اندر پلتی ہے، کچھ تو زہر اگلے کہ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے دل میں شاہزر علی کے لیے کیسے جذبات پل سکتے تھے، لیکن وہ اسے دن بدن لمحہ بہ لمحہ حیران کرتی تھی۔ رات کے وقت ان کا کمرہ خالی ہوا کرتا کہ شاہزر کی راتیں پچھلے لان میں یا پچھلے ٹیرس پر گزرتیں، جبکہ صبا کی راتیں اگلے لان میں بنے فوارے کی سیڑھیوں پر، جبکہ ان دونوں نے اپنے اپنے خیال میں ایک دوسرے کے لیے کمرہ چھوڑ رکھا تھا کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایسی ناگوار قربت نہیں چاہتا تھا۔ معمول کے مطابق 10 بجے حویلی کے سارے لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور بتیاں بجھنے لگیں تو وہ روز کی طرح چپکے سے لان میں نکل گئی
اور لان کے وسط میں بنے فوارے کی سیڑھیوں پر حویلی کی عمارت کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ لان میں لگی رات کی رانی کی خوشبو 400 پھیلی ہوئی تھی جو کافی تیز تھی، لیکن وہ اس خوشبو کی عادی ہو چکی تھی۔ روز کی طرح آج بھی اس کا ذہن یک بیک مختلف سوچوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر سارا دن پلنے والی سوچیں رات کے اندھیرے میں تنہائی کا فائدہ اٹھاتی اور پرشور جنگ کی شکل اختیار کر جاتی، لیکن وہ کسی سوچ کا دوسرا سرا نہیں پکڑ پائی تھی کہ کسی سوچ کو پکڑ کر کوئی فیصلہ کر پاتی۔ مثبت سوچوں کو اپنا کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تو منفی سوچیں غالب آ جاتی اور وہ تنفر کی لہروں کی زد میں آ جاتی۔ اس کا انگ انگ نفرت سے بھر جاتا۔ اگلے ہی لمحے ایک نئی مثبت سوچ نکتہ اٹھاتی تو وہ پرسکون ہونے لگتی۔ نفرت پر نرمی غالب پڑتی تو پچھلے 18 سالوں کی محبت نفرت پر غالب آنے لگتی، لیکن ابھی تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اسی طرح مثبت اور منفی میں نفرت اور محبت کے درمیان لٹک رہی تھی۔ یا میرے خدا میری مدد فرما، میرے دل و دماغ کو روشن کر دے، میں اپنے حق میں بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اس نے سر کو دونوں گھٹنوں پر ٹکایا تو 2 آنسو ٹپک کر کپڑوں میں جذب ہو گئے۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دنوں کے بعد اس نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تو اسے یاد آیا اس نے پچھلے کئی ماہ سے اپنے رب سے اذیت اور شکووں کی بدولت ناطہ توڑ رکھا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ان اذیتوں کا مداوع کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ ہاں تو کیسے کر سکتی تھی میں کچھ اس کی مدد کے بغیر، اس کو پکارے بغیر؟ یا اللہ! اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر اٹھایا اور چاندنی پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ پھر سوچوں کا ایک سیل رواں تھا جو بہتا چلا گیا۔ میں اس ذات کو بھلائے رکھا صرف اس بنا پر کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اتنی کڑی سزا جھیل رہی ہوں، تو مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اپنے عزیز بندوں کو آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے؟ میں یہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہ میرے لیے آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے، وہ میرا صبر بھی تو آزما سکتا ہے۔ تو کیا بس اتنا تھا میرا صبر؟ تو کیا اس سے پہلے میں سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں تھی؟ اس سے پہلے تو اذیتوں کی مار اور وقت کا ڈر ہی حاوی تھا۔ تو ایسے میں کیا سوچ سکتی تھی؟ تو پھر اس ذات نے جس کو بھلائے بیٹھی تھی ان اذیتوں سے نکال نہیں لیا؟ موت کا جو توق گردن میں تنگ ہوتا محسوس ہوتا تھا وہ ڈھیلا کر کے مجھ سے دور جھٹک بھی تو دیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں مطمئن کیوں ہوں؟ اب مجھے موت اور سنساری کے وسوسے تنگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ سب اس کی ذات کی رحمت نہیں؟ اب مجھے اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلی ہراساں اور پریشان بھی تو نہیں کرتی؟ اسی لیے نہیں کہ تیز طوفان کی لہروں میں ڈولتے مجھے سکون بھرا کنارہ مل گیا ہے۔ اگر یہ کنارہ میرے لیے سکون بھرا نہ ہوتا، اگر شاہ زر علی نہ ہوتا تو اس وقت میں کہاں ہوتی؟ اگر اس وقت میں زندہ ہوں، پرسکون اور مطمئن ہوں تو کیا اس لیے نہیں کہ میں بے گناہ ہوں؟ میں حرام موت مرنے سے بچ گئی، ذلت کی موت اور در در کی رسوائی سے بچا لیا مجھے، خوار نہیں ہونے دیا، میں ذلیل ہونے سے بچ گئی۔ ہاں اسی لیے تو ہے۔ اور یہ سب ایسا کیوں ہے؟ کیا اس لیے نہیں کہ شاہ زر علی ہی ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مجھے اس بزرگ عرش کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، جس نے میرا ایک دفعہ پکارنے پر مجھے اس ذلت سے 10 قدم دور کر دیا۔ یقیناً مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے ناراض رہ کر بے گناہ ہوتے ہوئے کیوں گناہ گار ہو جاؤں؟ اس کی الجھی ہوئی سوچوں کو سلجھا ہوا راستہ مل رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی لیکن ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ تو کیا جو زندگی کا نیا رخ ہے آج جس موڑ پر میں کھڑی ہوں وہ میرے لیے قابل قبول ہے؟ ایک نئی سوچ نے در وا کیا تو وہ غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ زندگی کا نیا موڑ جس میں شاہ زر ہے علی ہے، شاہ زر وہ شخص جس کے نام کو اس نے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے ہم قدم پایا، جس کو اس نے ہمیشہ اپنے دل کی دھڑکن میں محسوس کیا۔ نامحسوس طریقے سے وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی محبت شروع ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس پر چھا گئی۔ اور علی وہ شخص تھا جس نے اس کے جسم پر اوڑھی عزت کی ردا کو دھچی دھچی کر کے ذلت کی پستیوں میں اس زور سے دھکا دیا کہ وہ لمحہ لمحہ منہ کے بل گری تھی۔ لیکن کیسی عجیب حقیقت تھی کہ اس کی ردا کو نوچ پھینکنے والا آج اس کے جسم کا لباس اور روح کا صاحبان بنا ہوا تھا۔ یہ ایسی حقیقت تھی کہ وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی، کہ جھٹلا بھی دیتی تو اس کے حصے تو سراسر خسارہ ہی آتا۔ اور آج اگر وہ سانس لے رہی تھی تو صرف اس بنا پر کہ شاہ زر علی تھا۔ وہ معتبر بھی تو اسی بنا پر تھی۔ شاہ زر علی وہ شخص تھا جس نے اس سے بیک وقت محبت بھی دی اور نفرت بھی، اور وہ دونوں کیفیتیں ایک دوسرے پر اس طرح غالب تھیں کہ نہ وہ محبت کر پاتی نہ نفرت سوچ پاتی۔ تو کیا میں ساری اذیتیں بھلا کر اس حقیقت کو قبول کر لوں؟ کیا وہ سب بھلا دینے والا ہے؟ اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں۔ تو پھر کیا کروں؟ چھوڑ دوں اسے؟ اپنے اندر سے آتی آواز پر اس نے گھبرا کر سوچا، کیا میں چھوڑ سکتی ہوں اسے؟ اب کی بار اس کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، خاموشی تھی۔ ایسے لگا اس سوال پر اس کا اندر بھی اس کی طرح سہم گیا ہو۔ اسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا میں چھوڑ سکتی ہوں اسے؟ اس نے پھر سوچا، اور پھر کوئی جواب نہ ملا تو خود ہی سوچنے لگی، کیسے چھوڑ دوں؟ کس بنا پر چھوڑ دوں؟ کیا ہے میرے پاس؟ اور اگر کچھ ہے تو کیا اسے چھوڑ دینے کے بعد کچھ رہ جائے گا میرے پاس؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی جوابی سوچیں ایسی تلخ سوالوں پر دم توڑ گئی تھیں، لیکن تابڑ توڑ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کی عزت خاک میں ملا دوں جن کی خاطر خود پر جبر کر کے کھوکھلے وجود پر عروسی جوڑا سجایا تھا؟
क्या सब कुछ छोड़कर, सब कुछ मट्टी में मिलाकर पहले जैसी बेदाग और बेफिक्र ज़िंदगी गुजार सकूंगी? क्या इस ज़िंदगी में शाहज़र साथ ना होगा मेरी तकलीफ़ों में इजाफा नहीं हो जाएगा? अगर मुझे रब ने ज़लील होने से बचा लिया है, मैं बद्दुआ लगने से बच गई हूँ, तो खुद अपने फेल से दुनिया को मौका दे दूँ कि वो मुझे रुस्वा करे। अब की बार उसके अंदर शोर हुआ था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। और फिर क्या करूं, कौन सा रास्ता अपनाऊं कि सारी जिल्लतें पीछा छोड़ दें? अब की बार भी बड़ा वाज़ेह जवाब था। जिस ज़ात पर एतबार किया है उसकी सिफ़ात में नफ़रत करना नहीं है। उसकी सिफ़ात में सबसे नुमायाँ सिफ़त अफ़ू दरगुज़र है। तो मैं माफ़ कर दूं शाहज़र अली को, भूल जाऊं सब? तो क्या वो सब माफ़ कर देने के लायक है? कोई ऐसा फ़ेल नहीं जिसकी माफ़ी ना हो। वो गुंग रह गई। तनसानियत तो कुछ सोचने के काबिल नहीं रही और फिर उसने पुरसुकून होकर आंखें मूंद लीं और घुटनों पर सर टिका दिया। उसको जवाब मिल गया था और फैसला हो गया था। सब भूल जाना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। शाहज़र, मैं जान गई हूँ कि तुम तक आकर मेरी बाकी राहें मसदूद हैं। तुम मेरी मंजिल हो, हाँ, लेकिन मेरी तरफ बढ़ना तुम्हें है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगी। मेरा गवाह मेरा रब है। आह शाहज़र, किस दर पर ला पहुँचाया है? उसने फुआरे की मंडीर से सर टिका लिया। ताल्लुक़ था कभी तुमसे मोहब्बत का, भरोसे का। ताल्लुक़ था कभी तुमसे मोहब्बत का, भरोसे का। भरम टूटा तो दिल टूटा। ये ताल्लुक़ अब भी है तुमसे। ज़रूरत का किस डर का, ये ताल्लुक़ अब भी है तुमसे। वो ताल्लुक़ अब है मजबूरी, वो ताल्लुक़ अब है समझौता। वो कई दिनों से देख रही थी निगार कॉलेज नहीं जा रही और घर में होने के बावजूद उसके पास पहले की तरह नहीं बैठती, बल्कि खोई खोई परेशान सी लगती है। बल्कि किसी वक्त उसे शक गुजरता कि निगार रोती रही है। उस दिन उसके शक को यकीन का सिरा मिल गया। वो रात के वक्त हस्बे मामूल लॉन में आई, अपनी मखसूस जगह पर बैठने लगी कि उसे सामने देखकर महसूस हुआ वहाँ कोई बैठा है। फिर इस वजूद में हरकत हुई तो उसे लगा ये निगार है। वो बेअख्तियार उठकर इस तरफ आई, लेकिन चंद कदम दूर ही हिचकियों और सिसकियों की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। वो निगार ही थी। वो एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़कर उसके नज़दीक घुटनों के बल बैठ गई। निगार रोने में इस कदर मसरूफ़ थी कि वो उसकी मौजूदगी महसूस ही ना कर सकी। इसकी वजह कुछ ये भी थी कि वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। सबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर हरासा नज़रों से उसे देखने लगी। तो सबा उसके भीगे चेहरे को देखती घास पर अकड़ों मारकर बैठ गई और निगार का हाथ थामकर दूसरे हाथ से उसका चेहरा पोंछने लगी। चेहरा पहुँचकर गौर से उसकी तरफ देखा तो निगार के चेहरे पर खौफ फैला नजर आया। डर गई हो? उसने मतानत से उसकी आंखों में झांक कर पूछा। नहीं भाभी, मगर आप इस वक्त यहाँ? उसके सवाल पर वो गड़बड़ा गई, मगर जल्दी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। निगार, गलत बात नहीं करो, सबा ने यकीन से कहा तो नज़रें झुका गई। निगार, परेशान हो? उसने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर अपनी तरफ उसका चेहरा मोड़ा, मगर वो बदस्तूर नज़रें झुकाए रही। देखो, मुझसे शेयर कर लो, इस तरह दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। इस दफ़ा उसने नज़रें उठाईं मगर बोली कुछ नहीं, लेकिन आंखों की सतह गीली हो रही थी। नहीं नहीं निगार, प्लीज़ रो नहीं। सबा ने उसकी आंखें पोंछी तो निगार अपने दोनों हाथों में उसका हाथ दबाकर बोली, भाभी। बोलो। उसे बोलने पर आमादा देखकर कहा तो वो कहने लगी, क्या मैं आप पर एतबार कर सकती हूँ? भरपूर। सबा ने दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखकर यकीन दिलाया तो वो बोलने लगी, भाभी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ। वो एक पल को रुकी, जैसे अल्फाज इकट्ठे कर रही हो। भाभी, वहाँ एक लड़का है। निगार का दिल बेअख्तियार जोर से धड़का। भाभी, वो मेरा क्लास फेलो नहीं बल्कि वो प्रोफेसर है। मैं पिछले 4 साल से उसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भाभी, वो सबा का दिल लरजने लगा। क्या निगार भी वही कहानी सुनाने जा रही थी? या अल्लाह, नहीं। उसने दुआ मांगी। भाभी, वो बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो है ही इस काबिल। हमारे दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि वो हमारा कोई पीरियड नहीं लेता था। भाभी, तकरीबन 4 माह पहले उसने मुझे प्रपोज़ किया, बहुत महज़ब अंदाज में। खुद बात नहीं की, उसकी सिस्टर आई थी। भाभी, वो हमारे घर आना चाहती थी लेकिन मैंने रोक दिया। मैंने मना नहीं किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो इस तरह अचानक हमारे घर ना आ जाए। मैंने सोचा मैं अम्मा जी से बात करूंगी, क्योंकि मुझे इत्तमाद था कि वो मेरी माँ और दोस्त दोनों थीं। हवेली की कड़ी रवायात और फरसूदा माहौल के बावजूद, लेकिन फिर बहुत दिन गुजर गए, मैं बात नहीं कर सकी। अम्मा जी जैसी भी थीं तो मेरी माँ। मुझे डर था कि अगर मैंने बात की तो इनके एतबार को ठेस पहुँचेगी कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। इस दौरान शाहज़र लाला शहर से आए तो आते ही उन्होंने मेरी बात कहीं और तय कर दी। मैं कुछ कह ना सकी, खामोशी साध ली कि अपनी खुशी से बढ़कर अपने बड़ों का फैसला अजीज़ था। उसने मुझसे दोबारा कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं जब बात कर लूँगी तो आपको बता दूँगी, इसलिए वो खामोश है अभी तक। वो खामोश हो गई। काफ़ी देर उसने उसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर खुद ही बोली, फिर क्या मसला है? भाभी, मसला यह है कि मेरी बात तय है। तो फिर? लेकिन भाभी, जिससे तय है वो बज़ाहिर बंदा महज़ब नज़र आता है, मगर बातनी लिहाज से वहशी दरिंदा। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? कुछ दिन पहले उसकी बहन मेरे कॉलेज आई थी मुझसे मिलने, बताने। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी वहशत का शिकार हुई थी। इसके अलावा उसने डेरा बना रखा है जहाँ रोज़ नई से नई लड़की उसकी वहशत बर्बरियत का शिकार होती है। उसने मुझे वो डेरा भी दिखाया और अपनी दोस्त से भी मिलवाया। वो एक लड़की होने के नाते मेरी मदद करना चाहती थी और मुझे एक बदकार मर्द से बचाना चाहती थी। निगार के चेहरे से एक तवातर से आंसू बहने लगे। सबा गुंग हो गई।
پھر چونک کر بولی، نگار تمہیں یقین ہے یہ سب سچ ہے؟ بھابھی میں نے اپنی آنکھوں سے شیر شاہ کا ڈیرا دیکھا ہے۔ اوہ، صبا کو شدید رنج ہوا اور ساتھ میں شاہزر پر غصہ آیا جس نے یہ رشتہ طے کیا۔ کیا شاہزر نے جانچ پڑتال نہیں کی؟ بھابھی میں نے بتایا نا، وہ شخص بظاہر بہت مہذب انسان ہے۔ اچھا تم حوصلہ کرو۔ کیسے کروں بھابھی حوصلہ؟ میں نے اپنی خوشی کو رد کر دیا اور بدلے میں مجھے یہ ملے۔ میں کیا کروں؟ تمہارا وہ پروفیسر کیا نام ہے اس کا؟ عمر حیات۔ صبا بری طرح چونکی، پھر جلدی سے بولی، تمہارے کالج کا کیا نام ہے؟ نگار نے بتایا تو اس نے جلدی سے سوال کیا، اس کی بہن جو تمہارے پاس آئی تھی اس کا نام مہر النساء۔ او آئی سی۔ بھابھی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ نگار وہ میرے بہن بھائی ہیں۔ کیا آپ کے بہن بھائی؟ مگر آپ تو… ہاں میں اکلوتی ہوں، مگر وہ میری پھوپھو جان کے بچے ہیں۔ وہ عمر حیات فارمیسی کا لیکچرر ہے نا؟ نگار نے دھیرے سے کہا۔ نگار تم کیا چاہتی ہو؟ بھابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن بھابھی وہ شیر شاہ… بے فکر ہو، مگر سب سے بڑھ کر تمہیں اس ذات پر اعتبار ہونا چاہیے، اس سے مدد مانگو کہ اس کی طاقت دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ اس نے اس کا گال تھپ تھپایا اور کہا، اب اٹھو چلو، پریشان نہیں ہونا۔ خود اس کا اپنا ذہن سوچ رہا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اس نے شاہزر کو اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں پر چڑھتے دیکھا۔ پھر جب سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو اٹھ کر بینونی برآمدے میں لائٹس بند کر کے زیرو پاور کے بلب جلائے اور روز کی طرح لان میں جانے کے بجائے خود بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ وہ جوں آگے بڑھ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کمرے کے نزدیک آ کر اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو ایک لہر سی اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دھڑکن کو قابو کیا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا مگر کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے بات کرنی تھی شاہزر سے، نگار کے حوالے سے، جو یہاں تک بات کھینچ لائی تھی اسے کہ شاہزر کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا جسے شیئر کیا جا سکتا۔ کتنی حیرت کی بات تھی نا۔ کافی دیر گزر گئی تو اٹھ کر کھڑکی میں چلی گئی، پردہ ہٹا کر سلائیڈنگ ونڈو کھسکائی تو ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ تبھی اس کی نظر ٹیرس کے ایک کونے میں گرل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے شاہزر پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی، پھر جلدی سے کھڑکی بند کر کے خود ہی ٹیرس پر نکل گئی۔ وہ شاید کسی گہری سوچ میں گم تھا جو اس کی آمد کو محسوس نہیں کر پایا۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کرنا چاہا، پھر پیچھے ہٹا لیا اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے انگلیوں پر ہاتھ ٹکائے۔ وہ چونک گیا، ذرا کی ذرا گردن موڑ کر دیکھا تو صبا کو کھڑے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ منہ اسے دیکھنے کے بجائے اندھیرے میں جھانک رہی تھی۔ شاہزر نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ چند دموں بعد صبا نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا بنا کچھ بولے دوبارہ اندھیرے پر نظریں جما دیں، لیکن خیالات کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ اب اس کا سارا دھیان پاس کھڑی صبا کی طرف تھا۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ اسی لمحے اسے صبا کی مدھم آواز سنائی دی، مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹا۔ صبا بھی گرل کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ان سے کھیلنے لگی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ جواب نہ پا کر صبا نے سر اٹھایا تو اسے اپنی طرف پوری آنکھیں کھول کر دیکھتا پایا تو نظر ہٹا گئی، پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں آنکھیں جما کر بھرپور اعتماد سے بولی، مجھے نگار کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑا کر بولا، ایک لڑکا ہے عمر حیات، وہ نگار کو پسند کرتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر بغور شاہزر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کیے۔ وہ اس کی بات سن کر تھم سا گیا جبکہ دل زور سے کانپا تھا۔ وہ لڑکا نگار سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی کیفیت چھپاتے سپاٹ انداز میں پوچھا، جبکہ صبا طنزیہ لہجے میں بولی، کیوں کا کیا سوال؟ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے نگار سے۔ شاہزر کا چہرہ بھینچ گیا۔ نگار کا رشتہ طے ہو چکا ہے، جانتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تو وہ منہ کھولے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو لہجے میں الجھن کے ساتھ غصے کی آمیزش تھی، تو پھر اس سب کا مطلب؟ نگار بھی پسند کرتی ہے اسے۔ اس کے الفاظ اسے دنگ کر گئے۔ صبا پھر بولی، جاننا چاہو گے وہ لڑکا کون ہے؟ میں بتاتی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، عمر حیات نام ہے اس کا۔ وہ مسلسل اسے حیرت کے جھٹکے لگا رہی تھی، جھٹکا سب سے زور آور تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو نگار اسے قطعاً پسند نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا رشتہ طے ہے۔ مسٹر شاہزر، میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ لڑکا میرا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ نگار اسے پچھلے 4 سال سے پسند کرتی ہے، وہ اس طرح کہ وہ اس کے کالج میں لیکچر ہے اور تم بات کرتے ہو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ اس کا رشتہ طے ہے، وہ پابند ہے، تو یہ سب تو تمہارے ساتھ بھی تھا۔ اس کی محبت کو 4 سال اور رشتہ طے ہوئے کو 4 ماہ ہوئے ہیں، جبکہ تمہارے رشتے کو 18 سال، جبکہ محبت کو چند ماہ بھی نہ ہوئے تھے۔ کیا تم نے بھی پابند ہوتے ہوئے محبت کا ڈھونگ نہیں رچایا تھا، یا تم بے خبر تھے؟ وہ اس دفعہ تلخ ہو کر پوری تفصیل سے بولی تھی۔ شاہزر کا ذہن ایک جست میں کہیں اور پہنچا۔ تو کیا یہ سب تم مجھ سے انتقام لینے کے لیے کر رہی ہو؟ استفہامی انداز میں دیکھ رہا تھا اسے، جبکہ لہجے میں ہزاروں اندیشے چھپے تھے۔ صبا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب آئی تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی اور اس کی یہ مسکراہٹ شاہزر کو دہلا گئی۔ انتقام؟ میں یہ سب انتقام نہیں کر رہی مسٹر شاہزر، مجھے انتقام لینا ہوتا تو میں تم سے لیتی۔ شاہ علی، تم سے وابستہ کسی رشتے سے مجھے کوئی دشمنی نہیں، میں صرف اس معصوم کو، تمہاری بہن کو، خود جیسی بے بس اور مجبور ہونے کے ناطے
تمہارے طے کردہ رشتے کے مطابق ایک آوارہ، بے لگام اور ایک بدکار شخص سے بچانا چاہتی ہوں۔ آوارہ، بے لگام، بدکار، کیا مطلب ہے؟ شاہزر الجھ کر بولا۔ میری بات دھیان سے سنو شاہ، یقیناً تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، لیکن اس کی تصدیق اپنی بہن نگار سے یا خود تحقیق کروا سکتے ہو۔ اس نے بات مکمل کر کے ایک نظر رک کر اسے دیکھا اور پھر اسے وہ سب بتاتی چلی گئی جو اسے نگار نے بتایا تھا۔ شاہزر اسے دیکھ رہا تھا، اسے اس کی کہی وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے انتہائی نفرت اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہی تھی۔ علی، ڈرو اس تصور سے کہ جب کوئی تمہاری معصوم بہن کسی مرد کی انا کی بھینٹ چڑھے۔ انہی الفاظ سے تو ڈر کر اس نے احتیاطی تدبیر کی تھی جو الٹ پڑ گئی۔ صبا کے لیے یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ وہ آسانی سے اسے اس مرد کی بھینٹ چڑھتے دیکھ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ سوچ اسے الجھا گئی تو وہ بے زبانی کہہ گیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا صبا؟ حالانکہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے بہت اچھا موقع تھا، اس طرح تم مجھے اس اذیت سے روشناس کروا سکتی تھی جو میں نے تمہیں دی۔ شاہ، میں اگر ایسا کرتی بھی تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، تم کسی بھی طرح اس اذیت سے واقف ہو ہی نہیں سکتے جو میں نے جھیلی۔ اگر میں نگار کو اس کی بھینٹ چڑھا دوں بے شمار لڑکیوں کی طرح محض اپنے انتقام، تو سنو شاہ، نقصان صرف تمہارا یا نگار کا نہیں، میرا بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، مجھے اذیت دی، کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، مجھے اذیت دی، تو اس کی سزا میں نہیں تمہیں وہ خدا دے گا۔ میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑا ہے، اگر میں فیصلے کی ڈور اس پر پھینکنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں لے لوں تو خسارہ میرا ہی ہے، کہ اگر میں تم سے انتقام لوں تو وہ خدا اس سزا کا حصے دار مجھے بھلے بنا دے گا جو وہ تمہارے لیے تجویز کر چکا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا ہے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں نہیں چاہتی تمہیں سزا دیتے دیتے خود اس سزا کی مرتکب ٹھہر جاؤں۔ میرا فیصلہ اس کی عدالت میں ہوگا شاہ، اس کی عدالت میں، کیونکہ میرا ایمان ہے وہ بہتر منصف ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے اپنا فیصلہ اس کی عدالت میں چھوڑا ہے، میں کچھ بھی کر لوں خسارہ میرا ہی ہے۔ میرا وہ فیصلہ وہ کرے گا، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی آواز وقتاً فوقتاً اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگتی تھی۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے کھڑے تھک گیا۔ جب بھی صفائی پیش کرنا چاہتا، ضمیر کے پرتشدد اور تابڑ توڑ سوالات منہ بند کروا کر مجتمع کی گئی ہمتیں بکھیر دیتے، اس کی صبا کی طرف پیش قدمی کو روک دیتے تھے۔ اس رات جب صبا اسے آگاہ کر گئی کہ اس کا فیصلہ اس رب کائنات کی عدالت میں ہوگا، اس نے کتنی کوششیں کی اور ناکام ہوا، یہ صرف شاہزر ہی جانتا تھا، یا اس کا گواہ، اس کا خدا۔ جب بھی لفظ اکٹھے کر کے صبا کی طرف بڑھتا، اسے لگتا کوئی نادیدہ طاقت اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی، اس کے الفاظ گم ہو جاتے، آواز حلق سے نکل ہی نہ پاتی۔ ایسی صورت میں اس کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی جمع ہونے لگتا۔ خود کو بے بسی کی انتہا پر پہنچا محسوس کر کے آنکھوں میں ضبط کی وجہ سے رکے رکھے پانی کو بہہ جانے کا موقع دے دیتا اور بے آواز آنسوؤں سے روتے شدت سے اس ذات کو پکارنے لگتا جس کی لاٹھی بے آواز تھی۔ آج ساری حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی، کیونکہ اب سے چند گھنٹے قبل نگار کو بابل کی دہلیز سے رخصت کیا تھا، اور شاہزر علی آج اٹل فیصلہ کر کے صبا سے معافی مانگنے بہت عرصے بعد اپنے کمرے میں رات کے اس پہر کھڑا، سلائڈنگ ونڈو کھولے، سینے پر ہاتھ باندھے، سر کھڑکی سے ٹکائے، پچھلے عرصے کی طرح نہ جانے اندھیرے میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ نظریں البتہ کھوئی ہوئی تھیں، مگر ذہن محو سوچ تھا۔ جبھی اس کے کانوں سے ملازمہ کی ہانپتی کانپتی آواز ٹکرائی، اس نے بے اختیار مڑ کر ملازمہ کو دیکھا۔ چھوٹے شاہ، آپ کی ماں سائیں آپ کو بلاتی ہیں۔ وہ چھوٹی دلہن کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ اس کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر چھوٹی دلہن کے نام پر ایک کوندا سا لپک کر باہر کی طرف بھاگا۔ گائنی وارڈ کے کوریڈور میں ٹہلتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں، مگر ٹانگوں کا شل ہونا اسے قطعاً محسوس نہیں ہو رہا تھا، شل تو اس کے اعصاب محسوس ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کہہ گئی تھی کہ کیس پیچیدہ ہے، ایک جان بچ سکتی ہے، ماں یا بچہ، اور وہ سوچتا رہ گیا کس کے لیے دعا مانگے، صبا کے لیے یا ننھی روح کے لیے۔ اماں جان ڈاکٹر نکلتی نظر آئیں، وہ پوری حواسیت سے متوجہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کا چہرہ سپاٹ اور کسی مسکراہٹ سے عاری دیکھ کر اس کے قدم زمین میں پیوست ہو گئے۔ اسے کچھ فاصلے پر ڈاکٹر اماں جی سے کہہ رہی تھیں، بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سنا اور اس کے چاروں اور یہ الفاظ گونجنے لگے۔ ڈاکٹر گلوز اتارتی اس کے پاس سے گزری تو کتنے ہی نشتر اس کے دل میں اتر گئے۔ پلٹ کر چہرے پر تیرتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا تقریباً بھاگتا ہوا کوریڈور عبور کر کے لان میں بنے بینچ پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ صبا تم چلی گئی نا، مجھے عذاب میں جلتے چھوڑ کر تنہائی چلی گئیں، مجھے معاف کیے بنا۔ وہ رو رہا تھا، بڑبڑا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے دل کی رگیں کھینچ رہی ہیں اور دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا تو آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے چہرے سے ہاتھ ہٹائے سر اٹھا کر دیکھا، اماں جان کھڑی تھیں۔ دکھ اور تعصب کے تاثرات ان کے چہرے پر رقم تھے۔ ان کی آنکھوں کی سطح پھر گیلی ہونے لگی۔ شاہ پت، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کا کندھا تھپکتی بینچ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ اماں جان صبا، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟
خدا کو ایسا ہی منظور تھا۔ یہ سب تو خدا کی مرضی ہے، جو چاہے عطا کر دے، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر شاہزر، میں نے تو تمہیں ہمیشہ عورت کی بڑائی اور عزت و تکریم کا درس دیا ہے، آج تم بیٹی پیدا ہونے پر اس طرح رو رہے ہو۔ اماں، صبا، اس نے کہنا چاہا لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ صبا کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اس ذات کی دین ہے۔ بیٹا دے یا بیٹی، تم تو خوش قسمت ہو، بیٹی ہوئی ہے، تم صاحب اولاد ہو گئے۔ فرض کرو اگر بیٹا ہوتا اور صبا جان ہار جاتی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اسے جھٹکے پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم کس قدر خوش قسمت ہو شاہ بیٹا، خدا نے بیٹی دی ہے تو اسے زندگی بھی دی ہے۔ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے صبا۔ اماں جان، صبا ٹھیک ہے؟ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے خفگی سے کہہ کر منہ پھیرا تو ان کا ہاتھ چھوڑ کر دوبارہ بھاگتا ہوا وارڈ میں چلا گیا۔ کوریڈور میں داخل ہوا تو چھوٹی بھابھی نے بتایا صبا کو کمرے میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ روم نمبر پوچھتا آگے بڑھ گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے واضح نوٹس لیا کہ اسے داخل ہوتا دیکھ صبا نے آنکھیں موند لی تھیں، جبکہ اس سے پہلے اس کی نظریں دروازے پر ہی جمی تھیں۔ کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہا اور پھر ایک گہری سانس لیتا آگے بڑھا اور دھیرے سے اسے پکارا، لیکن جواب نتا رد۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا نہایت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کو بند آنکھوں سے بھی محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کی بند پلکیں لرزنے لگیں، اس نے شاہزر کو اپنے قریب بیڈ پر بیٹھتے محسوس کیا تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شاہزر نے اس کا سینے پر رکھا ہاتھ تھام لیا۔ صبا کے تمام حواس آج جا کر شاہزر کی گویائی کے منتظر تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ وقت آن پہنچا جس کا اسے انتظار تھا۔ صبا، اس نے پکارا اور کچھ توقف سے بولا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اور اس وجہ سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ تمہیں میری صورت تک دیکھنا گوارا نہیں، لیکن صبا پلیز دیکھو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری غلطی ایسی نہیں کہ معاف کی جا سکے۔ غلطی یا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، معاف کر دینا اس کے ظرف پر منحصر ہے جس سے معافی مانگی جا رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے عورت کا ظرف میں ساری دنیا کی عورتوں کا تو نہیں، لیکن تمہارے متعلق میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس رب نے تمہارا ظرف بڑا رکھا ہے جس نے تمہیں مجھے عطا کیا ہے۔ وہ تمید باندھ رہا تھا جبکہ صبا کے دل کے ساتھ شاہزر کے ہاتھوں میں دبا نازک ہاتھ بھی لرزنے لگا۔ صبا، میں بہت پہلے ہی، اس نے رک کر لبوں پر زبان پھیری اور ایک نظر اس کے زرد کو ملائے چہرے پر ڈال کر جھکا لی، پھر گزرے عرصے میں طاری رہنے والی بے کسی اور بے بسی کی داستان سناتا چلا گیا۔ آخر میں رک کر چند لمحوں بعد بولا، صبا، میری ہر کوشش ناکام رہی، میں نہیں جانتا کیوں، اتنے عرصے تک روکے رکھنے میں میرے رب کی کیا مصلحت تھی، مگر اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ فار گاڈ سیک صبا، مجھے اس ذات کے واسطے معاف کر دو جس پر تمہارا ایمان پختہ ہے اور جس نے اتنے عرصے تک تمہیں مضبوط بنائے رکھا۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں نے اتنے عرصے میں اپنے رب سے بہت معافیاں مانگی مگر مجھے سکون نہیں ملتا، تم مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نظر اٹھا کر صبا کو دیکھا۔ بند پلکوں کی اوٹ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بکھر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور چہرہ دونوں گالوں سے پکڑ کر بولا، صبا، ایک دفعہ آنکھیں تو کھولو، آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں تحریر سچائی تو پڑھو، ہو سکتا ہے تمہیں یقین آ جائے، پلیز صبا۔ اس نے دھیرے سے پلکوں کو پلکوں سے جدا کیا۔ اس نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ اس کا چہرہ چھوڑا اور ہاتھ پھر اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر تھوک نکل کر ہولے سے بولی، نظریں اس کی نظروں میں ٹکا دی، شاہ، میں نے زندگی میں 2 لوگوں کے لیے شدت اختیار کی ہے۔ وہ رکی پھر بولی، یہ میری خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی کہ وہ 2 لوگ ایک ہی شخص کے 2 روپ تھے؟ بتاؤ شاہ، وہ 2 لوگ کون ہیں؟ شاہزر کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ ایک شاہزر جس سے میں نے محبت کی، پاکیزہ اور صاف ستھری محبت، اس وقت سے میرے ساتھ پروان چڑھنا شروع ہوئی، شاید جب سے وہ مجھ سے منسوب کیا گیا۔ اور دوسرا علی، جس سے میں نے نفرت کی، شدید نفرت۔ اس نے شدید پر زور دیا۔ علی وہ شخص تھا جس کی نفرت نے اس وقت میرا دامن پکڑا جب میں نے شعور اور ادراک کی آخری منزلیں طے کی۔ وہ چپ ہو گئی۔ شاہزر نے اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر جب وہ ہنوز چپ رہی تو اس نے ابھی بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ دوبارہ بول پڑی، میں نے اس شخص کو ڈھیروں بد دعائیں دی مگر اسے نہیں لگی، اسے میری کوئی بھی بد دعا نہیں لگی، کیونکہ بد دعاؤں سے زیادہ شدت میری محبت میں مانگی گئی اس شخص کے لیے دعائیں تھیں جو میرے دل کے سب سے نرم گوشے سے نکلتی تھیں۔ پھر وہ کیسے برباد ہو جاتا؟ وہ تو میرے لیے تھا نا۔ اور جانتے ہو شاہ، نفرت اور محبت، یہ دونوں جذبے اب بھی اسی شدت کے ساتھ میرے دل میں پنپ رہے، مگر مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میری محبت نفرت پر غالب آ گئی ہے۔ شاہزر نے اس کی بات پر غور کیا تھا۔ تو کیا صبا، تو کیا تم نے، وہ کچھ بولنے والا تھا جب صبا نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں شاہزر، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میں نے اپنے رب کو گواہ بنایا تھا کہ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ اس نے بات ختم کر کے مسکراہٹ چہرے پر سجائی تو شاہزر نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ اسی وقت ایک نرس فیروزی کمبل میں لپٹے ننھے وجود کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ آپ کی بیبی بہت خوبصورت ہے، نرس نے کہا تو اس نے بے تابی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لیا۔ آپ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ نرس نے پوچھا تو اس نے کہا، ابھی سوچا نہیں، لیکن صبا جلدی سے بولی، میں نے سوچ لیا ہے۔ شاہزر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نرس بولی، کیا؟ نور الہدا۔ نور الہدا،
اچھا نام ہے۔ وہ مسکرا کر مڑ گئی تو صبا نے شاہزر کو دیکھا جو والہانہ انداز میں اسے ننھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ جانتے ہیں میں نے اس کا نام نور الہدا کیوں رکھا؟ شاہزر ننھی پری کا بوسہ لیتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے اپنے رب سے بیٹی مانگی تھی۔ میں چاہتی تھی عورت کی عزت احترام کا احساس ہمیشہ آپ کے دل میں جاگزیں رہے، اس لیے میں نے اس کا نام نور الہدا رکھا، یعنی ہدایت کی روشنی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ نور آپ کے چہرے سے پھوٹ پڑ رہا ہے، اور میں جان گئی ہوں کہ عورت کی عزت کا احساس اس وقت دل میں جڑ پکڑ کر مضبوط ہوتا ہے جب بیٹی کی شکل میں عورت آپ کی دنیا کا حصہ بنے۔ وہ خاموش ہوئی تو شاہزر نے مسکرا کر تائید میں سر ہلایا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ صبا کھل کر مسکرا دی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ محبت کے اسی در پر آ رکی ہے جہاں سے وہ چلی تھی، جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔